السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی صحابتہ الغر المحجلین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وأحل الله البيع وحرم الربا۔ عزیز طلباء اور طالبات، ہمارے معزز سے اور قابل احترام اسلامی بھائیوں اور بہنوں، عنوان ہے اس ورکشاپ کا فقہ التجارہ، اور فقہ التجارہ کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن کچھ بنیادی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی، کچھ نظریاتی ہوں گی اور کچھ تطبیقی ہوں گی۔ تطبیقی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں جن کا تعلق تجارت سے ہے، ان میں غلطیاں کہاں پہ ہیں اور کیا وجہ ہے کہ ہم انہیں حرام قرار دیتے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ہم اسے صحیح اور حلال قرار دیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، کسی بھی چیز کو حرام قرار دینے کے لیے کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ کسی بھی کاروبار کو حلال قرار دینے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اور اسی وجہ یا ان وجوہات کا جاننا یہی فقہ التجارہ ہے، یعنی بزنس سے متعلق وہ باتیں جو کسی بزنس کو حرام قرار دیتی ہیں، کسی کو حلال قرار دیتی ہیں، جن بنیادوں پہ اسے حلال یا حرام قرار دیا جاتا ہے، یہی حقیقت میں فقہ التجارہ ہے۔ اگر ہم ان بنیادی معلومات کو سیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ہم کسی بزنس کو حلال یا حرام قرار دے سکتے ہیں۔ بڑی آسانی کے ساتھ ہم جان سکتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے۔ اب اس کے لیے اسلام میں جو ضوابط اور قواعد بیان کیے گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ وہ ایک جگہ پہ نہیں ہے، مختلف آیات کے اندر، مختلف احادیث کے اندر وہ باتیں الگ الگ جگہوں پہ، الگ الگ واقعات میں ذکر کیے گئے ہیں۔ جب ان کو ہم جمع کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں شریعت کا یہ قاعدہ ہے۔ ہمیشہ جو قواعد اور ضوابط اور اصول تیار ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بہت ساری دلیلیں اور بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جن کا استقراء کیا جاتا ہے، جن کو پڑھا جاتا ہے، جن کو جمع کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچا جاتا ہے۔ بزنس کے جو اصول ہیں یا تجارت کے جو اصول ہیں، یہ اصول جو اسلام کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، یہ بہت ہی اہم اصول ہیں، اور اس میں سب سے پہلے جس بات کا خیال رکھا گیا ہے، اور یہ سب سے بڑی خوبی ہے اسلام کی، کہ کسی پہ کسی بھی طرح کا ظلم نہ ہو۔ یہ سب سے اہم چیز ہے اسلام کے ہر معاملے میں، اور بزنس کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ بیچی جائے، نہ خریدی جائے، کوئی ایسا لین دین نہ کیا جائے جس میں کسی پہ کسی بھی طرح کا ظلم ہو۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم کچھ خریدتے ہیں تو اپنا پیسہ دیتے ہیں، تو سامنے والا کماتا ہے تو یہ ظلم ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ جس طریقے سے آپ سامان لینے کے بعد اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طریقے سے وہ پیسہ لیتا ہے تو فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو دونوں طرف عدل ہے، برابری ہے دونوں طرف۔ ایسا نہیں کہ آپ صرف فائدہ اٹھائیں، سامنے والا فائدہ نہ اٹھائے۔ تو تجارت کے اندر حقیقت میں دونوں فرد فائدہ اٹھاتا ہے، ایک پیسے سے فائدہ اٹھاتا ہے، پیسے کے ذریعے سے، اور دوسرا سامان حاصل کر کے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہی عدل ہے۔ اب اگر اس میں کہیں بھی بیلنس سے خراب ہو جاتا ہے، یعنی کہیں بھی تھوڑا بھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ
اعتدال کی حد سے نکل جاتا ہے، یعنی سامان خراب دے دیا گیا آپ کو تو یہاں انصاف نہیں ہے، یہاں آپ کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ ایسے ہی آپ سے بہت زیادہ قیمت وصول کر لیتا ہے آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، تو یہ بھی شریعت کے اندر حرام ہے۔ تو شریعت میں بیوع سے متعلق، تجارت سے متعلق، بزنس سے متعلق جتنی بھی صورتیں ہیں ان ساری شکلوں میں اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا خیال رکھا گیا ہے، اور وہ سب سے زیادہ اہم ہے، جس پہ عام طور پہ خود تجارہ میں دھیان نہیں دیا جاتا ہے یا باتیں اس کے تعلق سے نہیں کی جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ چیز ایک عام چیز ہے، لیکن عام ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی خاص چیز ہے۔ یعنی معاملات عبادات کے بعد ہیں، ہمارے دنیا میں آنے کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اب اگر کوئی بھی بزنس ایسا ہے جو اللہ کی عبادت میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو اگرچہ وہ اسلامی نقطہ نظر سے عام حالات میں وہ درست ہے، لیکن اس حالت میں درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا اصل مقصد یہاں پہ بزنس کرنا نہیں ہے۔ ہماری پیدائش کا اصل مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں کو، انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اس عبادت میں جہاں بھی خلل واقع ہوگا تو آپ کی صحیح بیع بھی خراب ہو جائے گی۔ اسی لیے جمعہ جیسی عبادت میں جب خلل واقع ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیع چھوڑ دو، وہاں تجارت آپ کو نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ جیسی اہم عبادت کے اندر خلل واقع ہو رہا ہے۔ تو جہاں بھی اس طرح کی کوئی چیز واقع ہوگی جو اسلام کی اصل عبادت سے موڑنے والی ہے تو وہاں اس چیز کو حرام قرار دیا جائے گا۔ اب اسی سے اگر ہم لیتے ہیں تو جمعہ کی اذان ہونے کے بعد دکانوں کو کھلا رکھنا، بیچنا، آپ کا خریدنا، یہ سب حرام ہے، اور اس پہ دھیان نہیں دیا جاتا ہے۔ ٹھیلے لگے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں پھل اچھا ہے، نماز سے لوٹ کے آؤں گا تو پتہ نہیں اتنا اچھا مل سکے گا، نہیں آپ ہی خرید لیتا ہوں، اذان ہو رہی ہے، توجہ نہیں دی جاتی ہے، جبکہ یہاں پہ آپ کو نماز سے غافل کرنے والی چیز موجود ہے، عبادت سے غافل کرنے والی چیز موجود ہے۔ تو سب سے پہلا اصل تجارت کے اندر یہی ہے، سب سے بنیادی چیز تجارت کے اندر یہ ہے کہ ہر وہ تجارت جو آپ کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے موڑنے والی ہے، وہ اگرچہ اصلاً درست ہے لیکن اس حالت میں درست نہیں ہے۔ تو ہر وہ عبادت ہے جو آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اللہ کی اطاعت سے غافل کر دے، اللہ کی عبادات سے غافل کر دے، یہ ساری چیزیں، اس طرح کی ساری خرید و فروخت، یہ سب کی سب باطل اور حرام قرار پائے گی۔ اگر آپ دیکھیں تو اسلام کے اندر تجارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل قرار دیا گیا ہے، تجارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا ہے، لیکن یہ فضل عبادات کے بعد ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ المزمل آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اس سے پہلے آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے پڑھنے کا ذکر کیا ہے، پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین میں سیر کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، وہ اللہ کے فضل کو یعنی رزق کو تلاش کرتے ہیں، یعنی تجارت کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور پھر تجارت کرتے ہیں۔ تو تجارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا ہے، یہ اللہ کا رزق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کا ذکر کیا ہے، نماز کا ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ تہجد کا ذکر کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو نوافل کا ذکر کیا گیا، پھر عبادات کے بعد معاملات میں سے تجارت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز سے مکمل ہو جائے تو زمین پہ نکل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ وَذَرُوا الْبَيْعَ، پہلے کہا گیا، تجارت کو پہلے ذکر کیا گیا،
کہ اذان کے وقت تجارت نہیں ہے، اذان جمعہ کے وقت تجارت بند کر دینی ہے، لیکن جب نماز مکمل ہو جاتی ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ نکل کے جا کے تجارت کریں۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تجارت کا لفظ استعمال کیا اور نماز کے بعد اپنے فضل کا ذکر کیا۔ دونوں میں فرق ہے، آپ کر سوچیں تو مل جائے گا۔ پہلے صرف تجارت کا ذکر کیا گیا ہے اذان کے وقت، اور بعد میں جب ذکر کیا گیا تو یہ نہیں کہا گیا ہے فانتشروا فی الارض وابتغوا التجارہ وابتغوا من فضل اللہ، کہا گیا ہے اللہ کے فضل کو۔ تو نماز کے بعد، عبادات کے بعد جب ہم تجارت کرتے ہیں تو وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور اگر ہم صرف ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کرتے ہیں تو وہ صرف تجارت ہے، یعنی صرف دنیا ہے، اس کے اندر آخرت نہیں ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حج کے تعلق سے بھی ذکر کیا ہے کہ حج کے اندر آدمی حج کے ساتھ ساتھ عبادات کے ساتھ ساتھ تجارت بھی کر سکتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اللہ کے فضل کو لینے میں، کرنے میں، تلاش کرنے میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو تجارت کی اجازت دی گئی ہے، لیکن تجارت کے ساتھ ساتھ عبادات کا ہمیں خاص خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما من مکان احب الی ان یأتینی فیہ اجلی بعد الجہاد فی سبیل اللہ الا ان اکون فی تجارتی ابیع و اشتری، کہ کوئی جگہ مجھے جہاد فی سبیل اللہ کے بعد کوئی جگہ مجھے محبوب نہیں ہے کہ جہاں پہ میری موت آئے، یعنی ساری زمینوں میں، ساری جگہوں میں سب سے محبوب جگہ اگر جہاد کے بعد کسی جگہ پہ مجھے موت آتی ہے تو حالت تجارت میں ہے، جہاں میں خرید و فروخت کروں۔ تو یہ اتنی بڑی اہمیت ہے کیونکہ قرآن میں مختلف مقام پہ تجارت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کے بعد جس حالت میں موت کی تمنا کی ہے کہ موت مجھے آئے تو تجارت کرتے ہوئے آئے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اللہ کے فضل کو، اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ کر نہیں لیا جائے گا۔ اب یہاں پہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں اور ساتھ ہی تجارت کرتے ہیں، تو اگر ان کی عبادات اپنے مقام پہ ہے اور تجارت اپنی مقام پہ ہے تو ان کی یہ تجارت باعث برکت ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی تجارت میں اس قدر منہمک ہو جاتے ہیں کہ نمازوں میں تاخیر ہوتی ہے، جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، نماز کے وقت ان کے بزنس، ان کی دکانیں کھلی رہتی ہیں، تو اس صورت میں وہ گھاٹے میں ہیں، اس لیے کہ تجارت کا کی جو پہلی بنیاد ہے اسی بنیاد کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تجارت کی بنیادوں میں سے جو دوسری بنیاد ہے وہ یہ کہ ہر قسم کے دھوکے سے، فراڈ سے اور غش سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ ہر وہ چیز جس کے اندر فراڈ پائی جاتی ہے وہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ ہر وہ چیز جس کے اندر دھوکہ دیا جاتا ہے وہ بیع حرام ہے۔ ہر وہ چیز جس کے اندر غرر کثیر ہے وہ چیز حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں فرما دیا ہے کہ لیس من غش فلیس منا، من غش فلیس منا، کہ جو شخص سے دھوکہ دیتا ہے۔ بعض روایتیں من غشنا کے ساتھ اس پہ کلام بھی ہے، لیکن یہ روایت جو صحیح مسلم کی ہے من غش فلیس منا، کہ جو شخص دھوکہ دیتا ہے ہم میں سے نہیں ہے۔ تجارت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف مسلمان کے ساتھ صحیح تجارت کریں، غیر مسلموں کو آپ دھوکہ دے سکتے نہیں۔ اسلام کے اندر ان چیزوں میں مسلم اور غیر مسلم کو نہیں دیکھا جاتا ہے، وہ ایک الگ میدان ہے جہاں پہ مسلموں کو قتل بھی، غیر مسلموں کو سے جہاد بھی کیا جاتا ہے، لیکن وہ ایک الگ میدان ہے۔ جہاں تک لین دین کا میدان ہے وہ میدان بالکل ہی الگ ہے، وہاں پہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کے اندر غش پائی جائے، جس کے اندر دھوکہ پایا جائے گا، جس کے اندر فراڈ پایا جائے، وہ چیز حرام ہے۔ تو جتنی بھی صورتیں آپ چاہیں اس میں داخل کر سکتے ہیں، یعنی پھل اگر بیچتے ہیں، پھل کے اندر اگر خرابی ہے آپ اسے چھپا کے بیچتے ہیں اور دھوکے سے سامنے والے کے کو بیچ دیتے ہیں تو یہ آپ کی بیع حرام ہے آپ کے لیے۔ ایسے ہی
کوئی بھی اسکیم چلتی ہے اس کا اصل مقصد فراڈ ہے اور اوپر سے دکھایا جاتا ہے کہ اسلامی اصول کے مطابق ہے، تو وہ بھی حقیقت میں حرام ہے۔ سامنے والا دھوکہ کھا جاتا ہے الگ بات ہے، لیکن حقیقت میں آپ کی یہ تجارت شریعت کی نگاہ میں حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الکسب اطیب، کہ سب سے بہترین کمائی کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، کہ آدمی کا اپنے ہاتھوں سے کام کرنا، اس کی اپنی محنت، اور ہر مبرور بیع، مبرور بیع کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ یہ کہ ہر وہ بیع جس کے اندر کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو، کسی قسم کا فراڈ نہ ہو اور شریعت کے مخالف نہ ہو۔ تو بیع مبرور وہی ہے جس میں فراڈ موجود نہ ہو، جو شریعت کے خلاف نہ ہو، اسے بیع مبرور کہا جائے گا، اور یہی سب سے بہترین کمائی ہے۔ تو یہ دوسرا اصول ہے تجارت کے اصولوں میں سے، کہ غرض سے، دھوکے سے اور غش سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ غرض اور غش دو الگ الگ چیزیں ہیں، غرض اور غش دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ غش کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ خراب ہے، اس کے باوجود سامنے والے کو بیچ دیتے ہیں، تو یہ دھوکہ دینا ہوا، جسے ہم دھوکہ فراڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ غرض کیا ہوتا ہے؟ غرض کے اندر بھی دھوکہ ہے، لیکن غرض میں کچھ غرض ایسی ہوتی ہیں، یعنی سامنے والے کو دھوکہ ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اب اس کی جو تقسیم کی جاتی ہے فقہا کے ہاں غرض کثیر اور غرض قلیل سے۔ غرض کثیر کو حرام قرار دیا جاتا ہے جس میں زیادہ دھوکہ ہو، اور غرض قلیل کو حلال قرار دیا جاتا ہے۔ اب غرض کثیر کی جو مثال آپ بیان کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جس چیز کے دھوکے کو آپ جانتے ہیں اسے چھپا کر آپ بیچ دیتے ہیں اور سامنے والا اس کے اندر نقصان اٹھاتا ہے، یہ غرض کثیر ہے۔ غرض قلیل کیا ہے؟ اس کی مثال بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے بلڈنگ اگر بیچی جاتی ہے تو بلڈنگ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ دیکھتے نہیں ہیں، آپ سامنے سے دیکھ رہے ہیں بلڈنگ کی ساری کیفیت کو، لیکن اس کی بنیادوں میں کیا ڈالا گیا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے، اور بنیاد کی کیفیت کیا ہے، اس وقت اس کی حالت کیا ہے، یا ان دیواروں کے اندر کی اندرونی کیفیت کیا ہے آپ نہیں جانتے ہیں۔ تو یہاں جہالت کا جو مسئلہ آتا ہے تو غرض کا ہی مسئلہ آتا ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ غش کے مسئلے کے ساتھ بھی غرض کا تعلق ہے اور جہالہ کے مسئلے کے ساتھ بھی غرض کا تعلق ہے، تو دونوں کے ساتھ تعلق ہے۔ اس لیے مثال غرض قلیل کی اس لیے دی جاتی ہے کہ یہاں جو جہالہ ہے، جو غرض ہے، یہ غرض ہر صورت میں ہمیں برداشت کرنا ہے، اس لیے کہ ہم زمین کھود کے اس کی بنیادوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس سے مزید نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ دیواروں کو ڈرل کر کے اندر کی کیفیت نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس سے دیواروں پہ اثر پڑنے کا اندیشہ موجود ہے۔ تو اس طرح کے جو غرض ہیں یہ غرض معفو ہیں۔ تھوڑا سا اگر دھوکہ پایا گیا یا تھوڑا سا غرض ہے جس کو خود بیچنے والا نہیں جانتا، غرض قلیل کے اندر ہم اس طریقے سے بھی اسے سمجھ سکتے ہیں کہ خود بیچنے والا نہیں جانتا ہے کہ اس کے اندر دھوکہ ہے، یا اسے خود معلوم نہیں ہے کہ ہاں اس کے اندر یہ کیفیت ہے، تو اس کی اندرونی کیفیت کو وہ خود نہیں جانتا، اور جسے دیا جاتا ہے وہ بھی اس کا اعتبار نہیں کرتا۔ تو غرض قلیل اور غرض کثیر میں اسی انداز میں فرق کیا جا سکتا ہے کہ غرض کثیر ہونے پہ سامنے والے کو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، اور اسے غم لاحق ہوتا ہے کہ مجھے اس طرح کا دھوکہ دیا گیا، میں نے اس کو کیوں خریدا۔ لیکن غرض قلیل میں کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے پھل خریدا، کہیں پہ تھوڑا سا آپ نے اندر کاٹا تو خراب ہے، اوپر سے صحیح ہے، تو اب بیچنے والا خود نہیں جانتا ہے کہ اندر سے خراب ہے، تو یہاں آپ کو غرض ہوا، لیکن یہ غرض آپ کے دل کو مطمئن کرتا ہے کہ اس بیچارے کو کیا معلوم کہ اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اس نے بھی بیچا ہے اور اوپر سے صاف ہے، آپ نے خود دیکھ کے لیا ہے۔ تو یہاں جو غرض ہے اس غرض پہ آپ کا دل مطمئن رہے گا، اور یہ غرض قلیل کے اندر اس کو داخل کیا جائے گا، یہ بیع صحیح مانی جائے گی۔ اس میں نہ ہم یہ کہیں گے کہ بیچنے والے نے ظلم کیا ہے، نہ لینے والے نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، تو اس طریقے سے اسے سمجھا جا سکتا ہے۔
تیسرا جو اصول ہے اس سلسلے میں، اور وہ بہت اہم اصول ہے، وہ یہ کہ آپ کی بے، آپ کا لین دین، آپ کی تجارت ہر قسم کے سود سے پاک ہو۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے، تجارت کی بنیاد بھی آپ کی سود سے پاک ہو، اور تجارت کا رواج بھی، یعنی اسے مارکیٹ میں اتارنا بھی، بیچنا بھی، یہ آپ کا سود سے پاک ہو۔ یعنی اگر آپ سود لے کر اپنی تجارت کھڑی کرتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے۔ تجارت کو بڑھاوا دینے کے لیے آپ سود لیتے ہیں، سود پہ قرض لیتے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے۔ یا اپنی تجارت کو مزید کمانے کے لیے، مزید پیسے کمانے کے لیے آپ سود پہ دیتے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے۔ تو ساری شکلیں جو بزنس کے اندر آتی ہیں، وہ ساری شکلیں سود کی حرام ہوتی ہیں، اور اس کا تعلق ہر چیز سے ہے۔ یعنی آپ لون لے کر اگر اپنی تجارت، اپنا بزنس کھڑا کرتے ہیں، تو آپ کا یہ بزنس حرام جا رہا ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کے 100 روپے حلال کے ہیں، اور جو سود ہے جو آپ دیں گے وہ حرام ہے، نہیں ہے، مکمل طور پہ آپ نے حرام پہ بنیاد رکھی ہے۔ تو جو چیز حرام پہ بنیاد رکھی جائے گی، ظاہر سی بات ہے اس کی ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی، اس سے متعلق ساری چیزیں حرام ہوں گی، اور اگرچہ بظاہر آپ کو اس میں فائدہ نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں وہ فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے۔ مٹانے کا مطلب یہ کہ اس کے اندر جو برکتیں ہیں، جو اللہ کا فضل ملنے والا ہے، وہ سب کے سب ختم ہو جاتا ہے، اور صدقات کو اللہ تبارک تعالیٰ بڑھاوا دیتا ہے۔ اب اس کے بڑھاوے دینے کی صورت اگر آپ ظاہری طور پہ دیکھنا چاہیں، غیر مسلمان کی سوچ سے اگر آپ سوچتے ہیں، غیر مسلم کی سوچ سے سوچ رہے ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں، انہوں نے لون لیا اور انہوں بزنس شروع کیا، اور ان کا بزنس ماشاءاللہ بہت کامیاب ہے اور بہت اچھا ہے، لیکن یہ دیکھنے میں صرف اچھا ہے، یہ دیکھنے میں صرف اچھا ہے۔ انسان کی راحت دو چیزوں میں ہوتی ہے، ایک دلی راحت اور ایک بدنی راحت، اور دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو ایک دنیاوی راحت ہے اور ایک اخروی راحت ہے۔ تو یہاں پہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، حقیقت میں ویسا نہیں ہوتا ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی آپ سود کو جب حرام قرار دیں گے تو سامنے والے بولے گا کہ فلاں نے سود لے کے اپنا کاروبار شروع کیا تو کتنا زیادہ چلا گیا اس کا کاروبار، تو وہ تو آگے جا رہا ہے، اور فلاں شخص سے صدقات کرتا ہے پھر بھی وہ اپنی حالت پہ ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھتا۔ تو حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، کچھ چیزیں ہمیں بالکل نظر نہیں آتی۔ تقدیر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا لکھا تھا یہ آپ کو معلوم نہیں، لیکن اس کا نتیجہ آپ کو سود اور صدقات دونوں صورتوں میں آپ کو ملے گا۔ سود سے جو کچھ آپ کی کمائی رہے گی، اس کے اندر آپ کا اطمینان غائب ہوگا، آپ کے گھر کے اطمینان غائب ہو جائیں گے، آپ کے گھر کے اندر مختلف بیماریاں واقع ہو سکتی ہیں، آپ کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے آپ کی کمائی ہوئی دولت بھی خرچ ہو رہی ہے، لیکن آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صرف انکم دیکھ رہے ہیں، جو آپ کا پیسہ نکل رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور وہیں پہ صدقات سے اللہ تعالیٰ کتنی مصیبتوں کو آپ سے ٹال رہا ہے، اگر آپ صدقہ نہیں کرتے تو کتنی مصیبتوں میں آپ پڑتے آپ خود نہیں جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک طرف محفوظ رکھا ہے، اور دوسری طرف آپ پہ سود لینے کی وجہ سے دھیرے دھیرے برباد ہوتے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو اس کا شعور نہیں ہے۔ آپ کو صرف انکم نظر آ رہی ہے کہ پیسے آ رہے ہیں، کچھ بھی نہ ہو تو صدقہ کرنے والے کو آخرت میں جس انعام سے نوازا جائے گا وہ دنیا کے اندر تو نہیں ہے، لیکن وہ آخرت کا کامیاب بزنس مین ہے۔ اور سود لینے والا اگرچہ دنیا میں بہت کامیاب بزنس کر رہا ہے، لیکن آخرت میں جس قدر عذاب سے اسے دوچار ہونا پڑے گا تو وہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے اس کے لیے۔ تو ساری چیزوں میں، یعنی بزنس کے کھڑے کرنے میں، آگے بڑھانے میں، اور کسی کو اپنا مال بیچنے میں، ان ساری چیزوں میں سود سے آپ کو دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو سود کو جاننے کی ضرورت ہے کہ سود ہے کیا، اس لیے کہ جب آپ کسی چیز کا تصور آپ کے ذہن میں قائم ہو جائے گا تبھی آپ اسے سمجھ سکیں گے۔ جب بزنس میں ہم آتے ہیں تو جن کے کرنسی کے بزنس نہیں ہے، باقی دوسری چیزوں کا بزنس ہے،
جو کرنسی ایکسچینجر نہیں ہیں، ان کے علاوہ دوسرے جو افراد ہیں، وہ جب سود لیتے ہیں، سود لینا یا دینا دو صورتیں ہوں گی۔ سود لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بینکوں سے لون لیتے ہیں یا کسی کے پاس جاتے ہیں گولڈ رکھ کر اس سے قرض لیتے ہیں، اور قرض کی ادائیگی کے لیے آپ زائد پیسے دیتے ہیں۔ آپ نے قرض لیا اور قرض کی ادائیگی کے لیے آپ نے زائد پیسہ دیا، تو یہی سود ہے۔ یہ آپ کے بزنس کے اندر پیسے ملانے میں۔ ایسے ہی اگر آپ کسی کو سامان دیتے ہیں، ادھار بیچتے ہیں، اور جب ادھار بیچتے ہیں تو وقت مقرر کرتے ہیں، وقت کراس ہونے کے بعد آپ پلانٹی لگاتے ہیں یا فائن چارج کرتے ہیں، تو یہ سود ہے۔ آپ کوئی بھی نام دیجئے جو فقہ کے اندر اس کی صورت ہے، اسی صورت پہ فٹ کر کے ہم اس کو حکم دیں گے۔ آپ کا نام بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ آخری زمانے کے اندر کچھ لوگ آئیں گے جو شراب کو دوسرا نام دیں گے، اور آج بھی شراب کے بہت سارے نام ہیں، یعنی کچھ ایسے نام ہیں جو آپ کو قوت دینے والے ہیں، اس طریقے کے نام دے کر شراب کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا۔ تو نام بدلنے سے اگر شراب کی بوتل پہ زمزم بھی لکھ دیا جائے تب بھی شراب ہے، حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ تو نام بدلنے سے فرق نہیں پڑتا ہے، حقیقت دیکھی جاتی ہے کسی بھی چیز کی۔ تو آپ اسے چاہے فائن کا نام دیں، چاہے پلانٹی کا نام دیں، چاہے ایکسٹرا چارج کریں، کچھ بھی آپ نام دیجئے، وہ حقیقت میں سود ہے۔ تو جب بھی آپ ادھار کا کاروبار کرتے ہیں اور اس پہ ایک ٹائم مقرر کرنے کے بعد ایکسٹرا لیتے ہیں تو وہ سود کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اب چونکہ سود کی بات چل رہی ہے، اس سے متعلق ایک اور مسئلے کو ذکر کیا جاتا ہے جسے بیع تقسیط کہتے ہیں۔ بیع تقسیط کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو قسط میں لینا، خریدنا، اور آج بہت زیادہ یہ ہمارے یہاں موجود ہیں، بھی شکلیں موجود ہیں۔ آپ جائیں گے تو آپ کو EMI پہ دیا جاتا ہے، تو یہ چیزیں ہمارے یہاں موجود ہیں۔ تو کیا ایک ہی چیز کی دو قیمتیں مقرر کی جا سکتی ہیں؟ یہاں پہ سوال یہیں سے شروع ہوتا ہے، یعنی ایک سامان کا، ایک موبائل کی دو قیمت، ایک قیمت نقد کی ہے اور دوسری قیمت ادھار کی ہے۔ کیا یہ ایک ہی سامان کی دو قیمت مقرر کر کے ادھار والی قیمت جو قسط میں ادا کرنی ہے یہ آپ لے سکتے ہیں؟ جیسے ایک موبائل ہے مثال کے طور پہ 20,000 روپے کا، آپ قسط پہ لیتے ہیں تو اس کی 25,000 قیمت رکھی گئی ہے، تو کیا آپ اسے ادھار میں لے سکتے ہیں 25,000 میں؟ یہاں پہ علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے قسط کے تعلق سے، کہ زائد قیمت پہ اگر بیچا جاتا ہے، نقد سے زائد قیمت پہ اگر ادھار بیچا جاتا ہے اور اس کے لیے قسط مقرر کی گئی ہے، تو یہ بعض علماء کرام اسے حرام قرار دیتے ہیں، جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ ہے، اور ان کے علاوہ ان کے جتنے شاگردان ہیں سب کا موقف یہی ہے۔ وہیں پہ دوسرے علماء کرام کا جو موقف ہے وہ یہ کہ یہ چیز حرام نہیں ہے۔ اب دونوں کی دلیلوں کو اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے نظر یہ آتا ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے دو بنیادوں پہ حرام قرار دیا ہے۔ پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ یہ بیعتین فی بیع کے اندر داخل ہیں، یعنی ایک بیع کے اندر دو بیع کرنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس بات سے صراحت سے منع کیا ہے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیع، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیع کے اندر دو بیع کرنے سے منع کیا ہے۔ تو یہاں نقد اور ادھار دو بیع ہو گئی، اس لیے یہ بیع باطل ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ اس دلیل کا جواب کیا ہے کہ بیع کسے کہتے ہیں، وہیں پہ ہم لوٹتے ہیں۔ کبھی بھی کسی چیز کو، طلبہ کے لیے نصیحت ہے، کسی بھی چیز کو اگر آپ صحیح معنوں میں اس کے راجح قول کو جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے لفظ کی حقیقت کو دیکھیے کہ لفظ کی حقیقت کیا ہے۔ لفظ کی حقیقت اگر آپ جان لیں گے تو آپ راجح قول تک پہنچ سکتے ہیں میرا شک۔ اس لیے کہ علماء کے اقوال ہیں، علماء کے اقوال کو ہم ایسے ہی رد نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ عالم نے جو استدلال کیا ہے وہ استدلال حقیقت میں کتنا صحیح ہے، اور اسی کے مطابق ہم ان کے قول کو قبول یا رد کر سکتے ہیں۔ بیع کہتے ہیں
کسی چیز سے کو خریدنا اور بیچنا، یعنی لین دین کرنا، یہ بیع ہے عربی زبان کے اندر۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک لفظ اور ہے جسے ہم ایگریمنٹ کہہ سکتے ہیں اپنی زبان کے اندر، یا بھاؤ تاؤ جو کہا جاتا ہے۔ بھاؤ تاؤ کو عربی میں سوم کہا جاتا ہے، بیع نہیں کہا جاتا، اس کو سوم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے منع فرمایا ہے کہ لا یصوم احد علی صوم اخی، کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کے بھاؤ تاؤ پہ بھاؤ تاؤ نہ کرے، یعنی ایک شخص بھاؤ تاؤ کر رہا ہے تو آپ بیچ میں داخل ہو کے بھاؤ تاؤ نہ کریں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس چیز سے منع کیا گیا، اور بیع ہونے کے بعد بھی کوئی دوسرا بیع کرے اسی سامان کا، اس سے منع کیا گیا۔ ولا یبیع احدکم علی بیع اخیہ، دونوں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، کوئی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے۔ تو یہ دونوں الفاظ ایک ہی حدیث سے متعلق ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھاؤ تاؤ الگ ہے اور بیع الگ ہے۔ بیع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لین دین کا مکمل ہو جانا، لینا اور دینا مکمل ہو جانا۔ تو یہاں پہ جب منع کیا گیا ہے کہ کوئی شخص سے دو بیع کے اندر ایک بیع نہ کرے، تو دو بیع کیا ہے؟ آپ نے اس کا ریٹ مقرر کیا، اس کا ریٹ مقرر کیا، اب مقرر کرنے کے بعد اگر ایک پہ بیع مکمل ہو گئی ہے تو دوسرا ختم ہو گیا۔ یعنی آپ پہ دکان پہ گئے اور آپ نے کہا کہ مجھے موبائل قسط پہ ہی چاہیے، تو یہاں آپ نے دو بیع کی یا ایک بیع کی؟ ایک بیع ہوئی۔ آپ پہ نقد لے رہے ہیں تو بولتے ہیں مجھے نقد چاہیے، تو ایک بیع ہوئی یا دو بیع ہوئی؟ ایک بیع ہوئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیع کے اندر دو بیع سے منع کیا ہے، تو یہاں تو آپ کی ایک بیع ہو رہی ہے، دو بیع نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منع کی ہوئی چیز میں آپ داخل نہیں ہوئے۔ پھر سوال پیدا ہوگا کہ داخل کیسے ہوں گے؟ پھر نبی نے منع کیوں کیا ہے اگر ایسے ہی بیع ہوتی ہے؟ نہیں، ایک سامان رکھا ہوا ہے، نقد اور ادھار دونوں، آپ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں یہ لے کر جا رہا ہوں، میں لے کر جا رہا ہوں، آپ نے کچھ نہیں کہا کہ میں ابھی گھر جا کے پیسے بھیجتا ہوں یا میں ایک مہینے دو مہینے کے بعد قسط پہ لے جاؤں گا۔ یہاں آپ نے دو بیع کے اندر ایک بیع کی ہے، دو بیع کے اندر ایک بیع ہوئی ہے، اس لیے کہ سامنے والے کو معلوم نہیں ہے کہ آپ نے نقد خریدا ہے یا ادھار خریدا ہے، قسط پہ خریدا ہے، لیکن بیع ہوئی تو دو بیع جو سامنے ہے اس کے اندر ایک بیع ہوئی، دونوں ملا کر بیع ہو گئی، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ بیع کے اندر اور دیگر معاملات کے اندر بھی شریعت کا یہی اصول ہے کہ بالکل واضح ہونا چاہیے، کوئی بھی لین دین ہو، کوئی بھی ایگریمنٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، شریعت کے اندر بالکل واضح ہونا چاہیے کہ ہاں یہ چیز میں کر رہا ہوں، یہ میرے اندر شامل نہیں ہے۔ تو حتی جو امام البانی رحمہ اللہ کا جو موقف ہے اس سلسلے میں، وہ پہلی دلیل جو انہوں نے استدلال کیا ہے وہ ہمارے اس مسئلے پہ مکمل طور پہ فٹ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے۔ دوسری جو دلیل ہے وہ یہ کہ یہ ادھار میں جو زائد قیمت دی جاتی ہے وہ مدت کے مقابل میں ہے، اور سود کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ مدت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، اور ٹائم کے مقابل میں آپ زیادہ دیتے ہیں، دیکھنے میں بالکل ایک جیسی ہے، لیکن کیا یہی اصلی چیز ہے؟ نہیں، یہ اصلی چیز نہیں ہے۔ جو دلیل یہاں پہ پکڑی گئی ہے یہ حقیقت میں نہیں ہے، اس لیے کہ بغیر ٹائم کے بھی آپ ریٹ بڑھا سکتے ہیں، بغیر ٹائم کے بھی آپ ریٹ بڑھا سکتے ہیں، اور اس کی واضح مثال آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے لین دین میں شامل ہے۔ آپ جب کسی ٹھیلے پہ جاتے ہیں پھل بیچنے والے کے پاس، تو آپ اس سے پھل لیتے ہیں تو بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، 100 روپے کا دے رہا ہے تو آپ اسے 80 روپے میں لے لیتے ہیں، لے کے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا آتا ہے وہ 100 روپے میں لیتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ 70 روپے میں لے لیتا ہے، تو پھل ایک ہی ہے، 3 شخص کو دیا گیا 3 ریٹ میں، ریٹ میں اضافہ ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس کے لیے زائد پیسہ لینا حرام ہے؟ نہیں، جس سے جتنے پہ طے ہو جائے۔ تو یہاں پہ جو زائد پیسے لیے جاتے ہیں وہ ٹائم کے مقابل میں نہیں ہیں، اور اگر ٹائم کے مقابل میں ہم کہتے بھی ہیں تو ایسی صورت میں ہم اسے حرام نہیں قرار دے سکتے ہیں، کہ سود ایک الگ چیز ہے،
سود کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو پیسے دیے ہیں ان پیسوں سے زائد آپ وصول کریں، جو طے ہو چکا ہے اس طے کی ہوئے پیسے سے زائد وصول کریں لیٹ ہونے کی صورت میں یا ٹائم یا مہلت لینے کی صورت میں، لیکن جو مقرر ایک بار ہو چکا ہے اس سے آپ زائد وصول کریں گے تو یہ سود ہے۔ یعنی آپ نے 25,000 روپے اس موبائل کی قیمت مقرر کر لی ہے کہ میں 3 مہینے میں آپ کو 25,000 روپے دوں گا، تو ایسی صورت میں آپ پہ ٹائم لیں، آپ ٹائم پہ ادا کریں یا ٹائم کے بعد ادا کریں، دونوں صورتوں میں آپ کو 25,000 ہی ادا کرنا ہے، اس سے زائد آپ ادا نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو مقرر ہو چکا ہے اس سے زائد آپ لیں گے۔ قرض جو اس شخص پہ ہو چکا ہے اس سے زائد اگر آپ لیتے ہیں تو قرض میں اضافہ یہی سود ہے۔ تو اصل سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، اس لیے کہ اسی موبائل کو نقد وہی شخص 25,000 میں بیچ سکتا ہے، تو ادھار بدرجہ والا بیچ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ قسط میں کسی چیز کو اگر زائد قیمت پہ بیچا جاتا ہے تو حرام ہے، یہ درست قول نظر نہیں آتا ہے۔ اس کے مقابل میں اصل یہ ہے کہ خریدنے اور بیچنے والے اگر کسی ریٹ پہ متفق ہو جاتے ہیں تو اسی ریٹ کو خریدنے والا ادا کرے گا، چاہے وہ 10 سال کے بعد ادا کرے۔ یہ اصل ہے کہ جو اتفاق ہو چکا ہے اس اتفاق سے زائد نہیں دیا جائے گا، اگر زائد دیا جاتا ہے تو وہ سود ہے۔ تو سود میں یہ عام طور پہ شامل ہے جو چیز سبھی ذکر کی گئی ہے، اور سود کا تعلق بینکوں سے بھی ہے اور سود کا تعلق لین دین سے بھی ہے، بزنس کے اندر بھی ہے، اور بزنس میں بہت سارے جگہوں پہ پرسنٹ کے اعتبار سے سود لیا جاتا ہے، یعنی اس میں ریٹ مقرر کیا جاتا ہے کہ اگر آپ پہ یہ ریٹ ہے اس سامان کا، اگر آپ پہ اتنے مہینے لیٹ ہوتے ہیں تو آپ کو اتنے % دینا ہوگا، اتنے مہینے لیٹ ہوتے ہیں تو اتنا % دینا ہوگا، اس طریقے سے سود کے پرسنٹیج متعین کیے گئے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں حرام کے زمرے میں آتی ہیں، اور یہیں سے ایک اور چیز ہمیں آتی ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی بھی ایگریمنٹ ہم ایسا کرتے ہیں جس میں سود کا ذکر ہے تو وہ ایگریمنٹ باطل ہے۔ بزنس کے تمام ایگریمنٹ جس میں کہیں بھی پلانٹی کے طور پہ یا فائن کے طور پہ آپ کو ایکسٹرا دینا پڑتا ہے تو وہ تمام ایگریمنٹ باطل قرار پائیں گے، اس لیے کہ خرید و فروخت کا ایک تعلق عقد کے یعنی خرید و فروخت کے شروط سے متعلق ہے، اس کے رول اور اس کے ایگریمنٹ سے متعلق ہے۔ تو کہیں بھی اگر اس کے اندر سود کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر وہ حرام کے زمرے میں داخل ہوگے اور ایسا ایگریمنٹ باطل قرار پائے گا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل۔ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلمون علی شروطہم، کہ مسلمان اپنی شرطوں پہ آئیں گے، یعنی مسلمان جو شرطیں مقرر کریں گے آپس میں ایگریمنٹ میں ان شرطوں کے پابند ہوں گے، لیکن اگر اس میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو پھر اس کا اعتبار نہیں، وہ باطل ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی نے ایگریمنٹ بھی کر بھی لیا، جو مسلمان ہے ایگریمنٹ کر بھی لیتا ہے اور آپ نہیں جانتے ہیں اور آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ سود ہے، تو فوری طور پہ اس ایگریمنٹ کو کینسل کرنا ہے یا پھر اس شرط کو کینسل کرنا ہے، اور سامنے والا راضی نہیں ہوتا ہے تو آپ کو مکمل اختیار ہے شریعت کی جانب سے کہ آپ اسے کینسل کر کے اس کا سامان اسے واپس کر دیں، یا جو کچھ ہے اسے لین دین اسی وقت آپ ختم کر دیں، چاہے ایگریمنٹ 1 سال کا ہو 2 سال کا ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کے بعد شریعت کے جو بینک کے جو تجارت کے اصولوں میں سے ہیں، ان اصولوں میں سے ہم کرنسی کی طرف آتے ہیں۔ کرنسی اور ہم جنسی اشیاء، یعنی ایک جیسی کئی چیزیں، شریعت کے اندر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد۔ یہ حدیث ہمارے سامنے کرنسی سے متعلق بھی ہے اور ایک جیسے اناج کے بیچنے سے بھی متعلق ہے، چونکہ اس زمانے میں اناج کا لین دین ہوتا تھا، یعنی اناج دے کر اناج لیا جاتا تھا۔
تو اس کی دو صورتیں بنتی تھیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ الگ جنس کا اناج الگ جنس سے بیچا جائے، یعنی گیہوں کو چاول کے بدلے۔ تو یہاں پہ صرف ایک ہی شرط لگائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ نقد ہونا چاہیے، ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ گلے کے اندر اگر گلے کو گلے سے بیچتے ہیں، کرنسی سے نہیں، گلے کو گلے سے بیچتے ہیں، جیسا کہ اس زمانے میں رواج تھا، تو اگر دونوں الگ الگ جنس سے ہیں، یعنی ایک اناج گیہوں ہے، دوسرا اناج چاول ہے، تو اس میں مقدار اگر فرق ہو جاتی ہے، ایک کی مقدار 1 کنٹل ہے، دوسرے کی 2 کنٹل یا 1.5 کنٹل ہوتی ہے، تو صرف ایک ہی شرط ہے کہ دونوں کو نقد دیا جائے، یعنی ادھر سے بھی نقد دیا جائے، ادھر سے بھی نقد دیا جائے۔ لیکن اگر ایک ہی جنس سے ہے، گیہوں کو گیہوں کے بدلے ہی بیچا جاتا ہے، تو وہاں پہ کوالٹی نہیں دیکھی جائے گی، وہاں صرف دیکھا جائے گا کہ دونوں کا وزن برابر ہے یا نہیں ہے۔ آپ کا گیہوں چاہے کتنی ہی اچھی کوالٹی کا کیوں نہ ہو، اگر 1 کنٹل ہے تو سامنے والے کا گیہوں چاہے کتنی ہی خراب کوالٹی کا کیوں نہ ہو، 1 کنٹل ہی ہونا ضروری ہے، اگر آپ اس طریقے سے بیچنا چاہتے ہیں تو۔ ورنہ اگر آپ نے تھوڑا سا بھی زیادہ اور کمی کی کہ نہیں ہمارا خراب ہے تو یہ 2 کنٹل چاہیے، یہ اچھا ہے تو یہ 1 کنٹل رہے گا، تو اسے سود سے تعبیر کیا جائے گا، جسے ربا الفضل کہا جاتا ہے، یہ سود ہو جاتا ہے۔ لیکن شریعت میں اس کا حل بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اناج بیچ کر ہی اناج لینا چاہتا ہے اور ایک کی کوالٹی بہت اچھی ہے، دوسری کی خراب ہے، تو اسے کرنسی سے بیچیں اور پھر کرنسی سے خریدیں، یعنی پیسوں سے پہلے اسے بیچ لے، پھر پیسوں کے ذریعے سے خرید لے، یہ حل موجود ہے۔ لیکن اس ایک ہی وقت میں وہ چیزیں ایک دوسرے سے نہیں بیچی جائیں گی۔ یہی معاملہ سونے اور چاندی کا بھی ہے۔ سونے اور چاندی 2 چیزوں میں صرف اس بات کی قید لگائی جاتی ہے، باقی چیزوں میں نہیں ہے۔ یہ بالکل واضح آپ لوگ سمجھ لیجیے کہ یہ صرف اناج کے تعلق سے ہے، اور قیمتی اشیاء جیسے سونے، چاندی، کرنسی ان چیزوں سے متعلق ہے، باقی لکڑیوں سے متعلق نہیں ہے، لوہے سے متعلق نہیں ہے، دیگر جو مٹیریل سے ہیں ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو بزنس سے متعلق جو چیزیں آتی ہیں ان میں سونے کا ذکر آتا ہے کہ سونے کو سونے سے بدلے جب بیچا جائے گا تو دونوں کا ہم وزن ہونا ضروری ہے، اور آج کے زمانے میں ہم وزن ہونے کے ساتھ ایک ہی کیرٹ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ عورتیں جاتی ہیں اور دکانوں پہ اپنا پرانا سونا بیچ کر نیا سونا خریدتی ہیں، وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ نئے سونے کا ریٹ الگ ہے اور آپ کے پرانے سونے کا ریٹ الگ ہے، تو یہاں پہ آپ کم اور بیش میں بیچ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ اپنا سونا کم ریٹ میں بیچ رہے ہیں، سامنے والے کا سونا زیادہ ریٹ میں خرید رہے ہیں۔ اور یہاں کیرٹ کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جاتا ہے تو وہ کیرٹ چونکہ برابر رکھتے ہیں، اس میں بیلنس رہتا ہے، اس اعتبار سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ سود ہوتا ہے اگر آپ سونے کو سونے کے بدلے ہی بیچ رہے ہیں، جس طریقے سے عورتیں کرتی ہیں۔ اور ہندوستان میں عام طور پہ چونکہ غیر مسلم اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں، اس لیے ان کے یہاں یہ اصول پائے ہی نہیں جاتے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں، سونے کے تاجر ہیں، ان کو بھی یہ اصل ان کو بھی معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی عام مسلمانوں کو معلوم ہے، اس لیے اس میں بہت زیادہ واقع ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو طریقہ ہے جیسا کہ گیہوں کے تعلق سے بتلایا گیا تھا، یہی طریقہ ریٹ فرق ہے تو یہاں پہ اپنایا جائے گا، یعنی آپ اپنا پرانا سونا تاجر کو بیچیں، اس سے پیسہ لیں اسی وقت، ادھار نہیں۔ یہاں شرط یہ بھی ہے کہ ادھار نہیں ہونا چاہیے، آپ پیسہ اسی وقت اس سے لیں، اپنی جیب میں رکھیں، اپنے قبضے میں لیں۔ اب آپ کو اختیار ہے، چاہے تو اسی کے پاس سے سونا خریدیں، چاہے تو دوسری جگہ سے خریدیں یا نہ خریدیں، آپ پابند نہیں ہیں۔ اگر آپ نے پابند کر لیا تو یہ بیعتین فی بیع کے اندر داخل ہے۔ اگر آپ نے اپنا پابند کر لیا کہ نہیں یہ میں بیچ کے پیسے لے رہا ہوں، لیکن آپ کو ہمارے یہاں ہی سے خریدنا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ سونا آپ کو ہمارے یہاں سے خریدنا ہے تبھی ہم یہ آپ سے سونا لیں گے اور پیسہ دیں گے، تو یہ بیعتین فی بیع ہے، اس لیے کہ آپ کا ایک خریدنا، آپ کا ایک بیچنا، پیسہ ہاتھ میں لینا، اور دوسرا آپ کا دکان والے سے خریدنا، اور یہ سب کچھ آپ کے ایک ہی بیع کے اندر شامل ہو گیا ہے، تو یہ بیعتین فی بیع کے اندر داخل ہو جائے گا۔
یہاں آپ کو اختیار ہے، چاہے تو وہاں سے خریدیں، دوسری جگہ سے خریدیں، یہ آپ کا اختیار مکمل طور پہ رہے گا، آپ کی ایک بے مکمل ہوگی۔ دوسری بے ہاں، رعایت میں آپ کی مرضی شامل ہے، رعایت کے اندر آپ کی مرضی شامل ہے، شرط میں آپ کی مرضی شامل نہیں ہے۔ تو اگر شرط لگائی جاتی ہے تو بیعتین کی بیع ہے، اور اگر آپ رعایت کا خیال کرتے ہوئے وہاں سے خریدتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو یہ فرق اس میں ہے، اسی کو کہا گیا کہ آپ کی مرضی ہے، چاہے تو آپ وہاں سے خریدیں یا دوسری دکان سے خریدیں یا آپ نہ خریدیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ وہ صرف آپ کو لکھ کے دے دیتے ہیں، یہ حرام ہوتا ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ یہاں آپ سونے کو سونے کے بدلے الگ الگ ریٹ سے بیچ رہے ہیں، پرانے سونے کا ریٹ الگ ہے، نئے سونے کا ریٹ الگ ہے۔ تو اگر اس طریقے سے آپ خریدتے ہیں تو دونوں سونا کا برابر ہونا ضروری ہے، یعنی دونوں سونے کے برابر ہونے کا مطلب یہ کہ دونوں کا ریٹ برابر ہونا چاہیے۔ اگر وہ پرانا سونا نئے سونے کے ریٹ میں لیتا ہے، اگر پرانا سونا نئے سونے کے ریٹ میں لیتا ہے تو یہاں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں دونوں کی قیمت برابر ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسا کوئی بھی نہیں کرتا ہے، کوئی بھی سونے کا تاجر بہت خاص ہو اور شریعت کا اسے علم ہو اور رعایت کرے تب یہ کرتا ہے، لیکن وہ رعایت بھی اس حد تک نہیں ہوتی ہے کہ پرانے سونے کا وہ ریٹ لے جو نئے سونے کا ہے۔ اگر دونوں کا ریٹ ایک ہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جتنا آپ نے یہاں دیا اتنے ہی وزن میں آپ نے سونا لے لیا، لیکن یہاں پہ آپ سونا زیادہ دیتے ہیں اور سونا کم خریدتے ہیں، یہ اصل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ سونے میں تفاوت ہو جاتا ہے، اور یہی ربا الفضل ہے۔ ربا فضل اسے ہی کہا جاتا ہے کہ زیادتی کا سود۔ تو یہاں پہ اضافے کا سود موجود ہے۔ تو اس کا جو طریقہ ہے، جو حل ہے شریعت کے اندر، وہ یہ کہ آپ اپنا سونا بیچ دیں، پھر آپ کی مرضی کہ سامنے والی کے رعایت کا اعتبار کرتے ہوئے آپ خریدتے ہیں، یا آپ دوسری دکان پہ اچھی ڈیزائن ہے وہاں جا کے خریدتے ہیں، یا آپ کا مقصد ہی خریدنا نہیں ہے، بعد میں خریدیں گے جب سونے کا ریٹ گر جائے گا اس وقت، تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو یہاں آپ کی بے مکمل ہو گئی۔ اور یہاں پہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے سونا بیچا تو آپ کو پیسے نہیں دیتے ہیں، آپ کو ایک بل بنا کے دے دیں گے کہ آپ لیجیے، آپ کو جو سونا پسند کرنا ہے کر لیجیے، پھر جب آپ اسے پسند کریں گے تو جو ریٹ اس کا آئے گا اس اعتبار سے آگے پیچھے آپ کو دے دیں گے یا آپ ہمیں دے دیں گے۔ یہ بل بنا کے دے دینا یہ قبض نہیں ہے، یہ شریعت کے اندر قبض نہیں ہے۔ قبض کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہو۔ بے کم مکمل ہوتی ہے جب آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہو۔ جیسے آپ کسی بھی دکان پہ جاتے ہیں، سامان لیتے ہیں تو پیسہ جب دے دیتے ہیں تبھی قبض ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے یہاں لکھوا دیتے ہیں یا آپ پرچی بنا کے دے دیتے ہیں یہ میرا کارڈ ہے بعد میں آ کے لے جانا، تو وہاں پہ پیسہ اس نے وصول نہیں کیا، آپ نے سامان وصول کر لیا لیکن وہاں ادھار ہے پیسہ آپ کے ذمہ۔ تو جب لکھ کے دیا جاتا ہے تو ادھار ہے، اور جب ادھار پایا جائے گا تو حرام ہے، ادھار ہے تو حرام ہے۔ تو یہاں پہ جو شرط لگائی جاتی ہے وہ یہ کہ یدن بیدن اور مثلا بمثل، دونوں چیزیں ہونی چاہیے، بالکل نقد بھی ہو اور بالکل برابر بھی ہو۔ سوال یہ ہے کہ بیچ دیا ہوں 20,000، نیا سونا خریدا ہوں 22,000 کا ہے، تو 20,000 ڈیڈکٹ کر کے 2,000 میں دیتا ہوں تو مکمل ہوتا ہے، یہ صحیح ہوتا ہے؟ آپ اگر لے لیتے ہیں، لے لے رہا ہوں، ہاں آپ اگر پیسے لے چکے ہیں اور لینے کے بعد آپ نے رکھ لیا، پھر اسی دکان سے خریدا اور خریدنے کے بعد وہی 20,000 میں آپ نے جو زائد جو بھی ایکسٹرا ہے آپ نے اس میں ملا دیا، ملا کے دے دیا تو جائز ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں دو الگ الگ بے ہو چکی ہے۔ یعنی ایک سونا کرنسی سے بیچا گیا اور دوسرا سونا کرنسی سے خریدا گیا، تو یہ صورت جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ اسی دکان سے خریدیں، اسی ٹائم پہ خریدیں، کوئی حرج نہیں، لیکن دونوں بے الگ الگ مکمل ہونی چاہیے، یہ اصلی چیز ہے۔ تو اس کے اندر جو شرط لگائی جاتی ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوا کہ برابر بھی ہونا چاہیے اور نقد ہونا چاہیے۔ یہ کرنسی کے اندر، سونے کے اندر، چاندی کے اندر یہ شرطیں لگائی جاتی ہیں۔ جتنی بھی قیمتی اشیاء ہیں جن کی ایک ویلیو ہے
مارکیٹ کے اندر، اور ویلیو تین ہی چیزوں کی ہے اس وقت، کرنسی کی اور سونے اور چاندی کی، تو اس کے اندر یہ دو شرطیں لگائی جاتی ہیں، ورنہ وہ سود کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تجارت کے اصول اور ضوابط میں سے آپ نے بتایا کہ جو اناج ہے، اناج اگر ایک ہی قسم کا ہوگا تو اس میں برابر ہونا چاہیے اور نقد ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں سے لیکن سیب کے مختلف انواع اور قیمت میں بھی بہت فرق ہوتا ہے، تو اگر ہم مختلف انواع کو یعنی خرید اور بیچیں گے تو اس میں برابر ہونا چاہیے، اس میں تفاوت۔ اگر آپ سیب کو سیب کے ذریعے سے بیچتے ہیں تو وہاں دونوں کا وزن ایک ہونا چاہیے، چاہے اس کی کوالٹی کچھ بھی ہو۔ یعنی ہمارے یہاں مثال ایک سیب کی قسم ہے وہ 20 روپے میں کے جی ہے، دوسری قسم جو ہے 100 روپے میں کے جی ہے۔ تو اگر آپ کرنسی سے خریدتے ہیں یا سیب سے خریدتے ہیں، اصل یہ ہے سیب کو سیب سے ہی خریدتا ہوں لیکن مختلف انواع نہیں، تو وہاں پہ برابری ہونی چاہیے، وہاں پہ برابری ہونی ضروری ہے۔ اگر برابری نہیں ہے تو پھر آپ کا یہ سود ہو جائے گا۔ وہاں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ پیسے کے ذریعے سے خریدیں اور پیسے کے ذریعے سے بیچیں، وہی چیز آپ کر سکتے ہیں لیکن پیسوں کے ذریعے سے، اس لیے کہ ایک ہی جنس سے جب ایک ہی جنس سے بیچی جائے گی تو اس کے اندر برابری ہونا ضروری ہے۔ جو اصول ہے یہ تمام جنس کے لیے یا حدیث میں جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں انہیں کے لیے یہ اپنے حدیث کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کی علت کے اندر علماء کا اختلاف ہے، تو ان علت جو بیان کیے گئے ہیں علماء نے جو علت کشید کی ہے، اس لیے کہ علتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، کچھ علتیں ایسی ہوتی ہیں جو حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ ذکر کی جاتی ہیں، اور کچھ علتیں ایسی ہیں جو علماء ان چیزوں کا مطالعہ کر کے اس سے نکالتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو چیزیں نظر آتی ہیں 6 اصناف ذکر کیے گئے ہیں، یا اگر اسے اجناس میں تقسیم کریں تو 2 جنس سے بنائی گئی، تو ایک جنس سے کے اندر ثمنیت رکھی گئی ہے۔ ثمنیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قیمت اور ویلیو، تو سونے اور چاندی کے اندر، تو سونے اور چاندی کے ساتھ کرنسی کو ملائی گئی ہے کہ آج کے زمانے میں کرنسی کی ویلیو ہے، اور اس زمانے میں سونے اور چاندی یعنی دینار اور درہم سے کاروبار کیا جاتا تھا، آج روپے، ریال اور ڈالر سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک جنس سے ہو گئی جس میں 2 قسمیں داخل ہو گئی ہیں، حدیث کے مطابق تیسری قسم داخل کی گئی ہے۔ ایسی ہی دوسری جو جنس ہم دیکھتے ہیں تو یہ اناج کی جنس ہمیں نظر آتی ہے، اس لیے کہ کھجور کا ذکر کیا گیا اور جو کا ذکر کیا گیا ہے، گیہوں کا ذکر کیا گیا ہے، نمک کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر جو آپ دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں غذائیت کی ہیں، کھانے پینے کی ہیں، اور کھانے پینے کی چیزیں ایسی ہیں کہ بعض علماء نے جب غور کیا تو اسے سا کے ذریعے سے ناپا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی بعض علماء نے دیکھا تو کہا کہ یہ سب کھانے کی چیزیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ الطعام اس کے اندر علت ہے۔ بعد میں ادخار رکھا کہ بہت سارے دنوں تک یہ اسٹور کیا جا سکتا ہے۔ اب جن کے ہاں جو علت ہے اسی اعتبار سے پھلوں کو یا اناج کو، کھانے والی چیزوں کو اس پہ قیاس کیا جاتا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ کیل ہے تو ان کے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ سیب کیل ہے یا نہیں ہے، تو کیل کیا جاتا ہے تو اس میں اندر کیل کرنے والی تمام چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے اندر پتھر نہیں داخل کیا جاتا، اس کے اندر ٹائلس نہیں داخل کیا جاتے، اس کے اندر سریا نہیں داخل کی جاتی ہے، تو یہ چیزیں نہیں داخل کی جائیں گی کہ یہ کیل کے اندر شامل نہیں ہے۔ اب جو لوگ کھانے کو علت بتاتے ہیں تو کھانے والی جتنی اشیاء ہیں سب کو داخل کرتے ہیں، چاہے کیل اس کا ہو یا نہ ہو۔ جو لوگ ادخار کی شرط لگاتے ہیں، علت بتاتے ہیں، ان کے یہاں صرف وہی اناج داخل ہوتے ہیں جنہیں بلا کسی محنت کے اسٹور کیا جا سکے۔ اب جیسے پھل ہیں، سیب ہیں، وہ داخل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ اسے باہر رکھتے ہیں بغیر کسی اضافی خرچ کے، یعنی بغیر آپ اسے فریزر میں اگر نہیں ڈالتے ہیں تو باہر رکھتے ہیں خراب ہو جاتا ہے، جبکہ آپ اناج باہر رکھتے ہیں تو خراب نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے مختلف علماء کے یہاں مختلف علتیں ہیں اور مختلف چیزوں کو داخل کیا گیا ہے اور مختلف چیزوں کو نکالا گیا ہے، لیکن ہم ساری چیزوں کا اعتبار کریں گے تاکہ احتیاطاً کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سود میں پڑ جائیں۔ ہم سیب کو بھی داخل کریں گے جبکہ سیب ادخار کے اندر داخل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم داخل کرتے ہیں کہ اس کے اندر بھی احتیاط یہی ہے کہ برابری رکھی جائے یا پھر دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے۔
تو اس طریقے سے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان تمام کھانے پینے کی اشیاء کو اس کے اندر ہم داخل مانیں گے۔ اگر کوئی شخص اتفاق کو مان کے اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا بولے ہم سود کھا رہے ہیں؟ نہیں، اگر وہ فقیہ ہے اور اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی چاہت کے مطابق لینا چاہتے ہیں، تو دین اب ہماری چاہت کے مطابق نہیں ہے، دین ہماری چاہت کے مطابق نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ من ترخص تزندق، کہ اگر کوئی شخص رخصت تلاش کرتا ہے تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، زندیق ہے وہ۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ فقہ حنفی میں دیکھتے ہیں کیا کیا سہولیات ہیں وہاں سے لے لیتے ہیں، پھر فقہ شافعی میں دیکھتے ہیں کیا کیا سہولیات ہیں تو وہاں سے لے لیتے ہیں، فقہ حنبلی میں دیکھتے ہیں کیا کیا سہولیات ہیں وہاں سے لے لیتے ہیں، اب ہر طرف سے سہولیات جمع کر لیتے ہیں، رخصتیں جمع کر لیتے ہیں، اسی کے مطابق عمل کر لیتے ہیں، تو ایسا شخص ہے وہ اسلام سے بھی نکل جائے گا۔ اور علماء کا اتفاق ہے کہ اس طریقے سے اگر کوئی شخص رخصت استعمال کرتا ہے تو اس کا وہ معاملہ درست نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص وضو فقہ حنفی کے مطابق کر لیتا ہے اور پھر فقہ شافعی کے مطابق کچھ چیز نمازوں کے کچھ حصوں کو اختیار کرتا ہے، اس طریقے سے سب میں ملا جلا کے وہ نماز پڑھ لیتا ہے وضو سے لے کر نماز تک، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وہاں پہ علماء نے کہا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کا وضو ہی باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا مقصد صرف رخصت حاصل کرنا ہے۔ اور علماء نے جہاں رخصت دی ہے وہ حقیقت میں رخصت نہیں ہے، اجتہاد کے بعد وہ وہاں تک پہنچے ہیں، وہ رخصت کی تلاش میں نہیں کہ آسانی پیدا کرے کسی کے لیے، نہیں، شریعت کا حکم جاننے کے لیے انہوں نے محنت کی، صحیح تک بھی پہنچے، غلط تک بھی پہنچے، جو غلط ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا، جو صحیح ہے اسے لے لیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے کیا جائے گا۔ اگر کوئی فقیہ ہے تو اس پہ وہ عمل کر سکتا ہے، لیکن عام شخص اس پہ عمل نہیں کرے گا۔ عام شخص کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو وہ عالم سے رجوع کرے گا، عالم اس کے مسئلے کو دیکھے گا، اس کو فتویٰ دے گا، اگر وہ فتویٰ صحیح ہے تو اس پہ وہ عمل کرے، اور اگر کوئی دوسرا عالم اسے بتلاتا ہے کہ نہیں اس فتوے کے اندر یہ خرابی ہے تو ایسی صورت میں اس پہ عمل نہ کرے۔ جیسے ابھی بے تفسیر کا مسئلہ ذکر کیا گیا، علامہ البانی رحمہ اللہ کبار علماء میں سے ہیں، لیکن وہ اسے حرام قرار دیتے ہیں، وہیں پہ دوسرے علماء کرام اسے جائز قرار دیتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا صورت ہے، کس وجہ سے انہوں نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر صحیح فٹ بیٹھتی ہے تو ہم بھی اس کو لیں گے، جیسے حدیث کے معاملے میں ہم لیتے ہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ کسی حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، اسی کے وصل کے ماہرین میں سے ہیں، وہ وجہ بتلاتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے، تو بنیاد پہ ہم بنیادی چیزوں کو لیتے ہوئے ان کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی علماء کرام کے اقوال کو چھان بین کے بعد لیا جائے گا، اور اس سلسلے میں جو اختلافی مسائل ہیں یا کچھ نئے مسائل ہیں، اس میں 2-3 علماء سے پوچھ لینا بہتر ہوتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ حق کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی نئی تجارت اگر مارکیٹ میں آتی ہے، کوئی نئی صورت آتی ہے تو علماء سے اس صورت کو بیان کر کے حق میں پوچھ لینا 2-3 علماء سے یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر 2-3 علماء کا قول بھی ایک ہی ہے، سب نے ایک ہی جواب دیا تو آپ بالکل مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ چیز جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ لیکن جہاں ان پہ اختلاف ہوگا تو بڑے عالم کی جانب آپ رجوع کریں، ان سے پوچھیں اور ان سے تفصیل طلب کریں، تفصیل بتلائیں دونوں چیزیں، تو انشاءاللہ وہ صحیح رہنمائی آپ کی کریں گے۔ یہ گولڈ میں بھی آج کل مہینے مہینے آپ دے سکتے ہیں، جہاں پہ اینڈ میں مطلب 30,000 3,000 کر کے آپ 10 مہینے دیتے ہیں، اینڈ میں آپ کو ایک اماؤنٹ جو ہوتا ہے اس کے اوپر گولڈ ملتا ہے، وہ حلال ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو گولڈ دیا جاتا ہے وہ تاخیر سے دیا جاتا ہے، اور تاخیر سے دینے کا مطلب یہ ہوا کہ ادھار ہے، اور سونے کے اندر ادھار جائز نہیں۔ تو اسی کی شکل بیان کی گئی ہے کہ جو ہم جنس سے اشیاء ہیں، ایک جنس کی، اس کے اندر نقد ہونا ضروری ہے، اور اگر ان کی صنف تبدیل ہو جاتی ہے تب یہ صورت ہے۔ اگر صنف ایک ہے یعنی سونا سونے کے بدلے تو برابری بھی ضروری ہے اور نقد بھی ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر 2 شکلیں، ایک شکل تو یہ گولڈ کی دکان ہے، آپ ماہانہ ہفتے میں جا کر کے 2,000 روپے دے دیا تو وہ لکھ دیتا ہے 2,000 کا گولڈ آج کے ریٹ کے اعتبار سے اتنا ہے، لیکن قبض نہیں ہوا۔ نہیں سمجھ نہیں ہوا، یہ تو حرام ہے۔ ایک دوسری شکل یہ بھی
पैसा उसके पास जमाते रहते, कुछ नहीं लिखता हो कितना गोल्ड लिए हैं क्या नहीं। एक साल के बाद क्या करता है, जो आप पैसे जमा किए, मेरे पैसे 1 लाख हो गए, 1 लाख जो उस दिन की वैल्यू है उस हिसाब से वो सोना आपको देता है। लेकिन जो जमा किया जाता है, जो भी जमा किया जाता है वो उसी सोने की अदायगी है, पेशगी अदायगी होती है। यानी मेरे पास आज इतना नहीं है, मेरे एक बार 1 साल के बाद होगा, तो वो आपको सोना इसलिए नहीं देता है कि आप अदा कर पाएंगे या नहीं अदा कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो सूरत बनती है वो ये कि दोनों तरफ से उधार है, यानी आप भी अपने उधार की अदायगी कर रहे हैं और वो भी सोना उधार रखे हुए हैं, और ये बैउल काली बिल काली कहा जाता है, यानी उधार से उधार की बै, और ये हराम है। तो यहाँ भी हराम हुर्मत मौजूद है। तो यहाँ पे दोनों सूरतें पाई जाती हैं, दोनों तरफ से उधार होना और एक तरफ से आपकी अदायगी करना, दूसरी तरफ से उधार रहना। इसलिए कि आप किसी तीसरे शख्स को क्यों नहीं देते हैं, आप जाकर उसी ताजिर को क्यों दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको पैसे दे रहे हैं और वो आपको पैसा लौटाएगा भी नहीं, सोना ही देगा आपको। तो ये बै हुई, लेकिन उधार बै है। जो अपना गन्ना सेब वगैरह अच्छी क्वालिटी और कम क्वालिटी दोनों को जो है वहाँ पे तो एक ही होना चाहिए। अगर बेच रहे हैं, कीमत तय कर रहे हैं, तो उसमें भी कीमत हाथ में लेना चाहिए या नहीं, वहाँ सोने में आप लेके करते हैं, इसमें सेब के इसमें जो वो लेस करते हैं, लेस कर लेना है या फिर उसमें पहले कीमत नहीं, उसमें अनाज में आप पैसे उधार दे सकते हैं, ये सिर्फ करेंसी और सोने से मुताल्लिक है। लेकिन अनाज को अगर आप पैसों से बेचते हैं, पैसों से ख़रीदते हैं, तो वहाँ आप पैसे उधार रख सकते हैं। और इसकी दलील नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से अनाज ख़रीदा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो आपकी दिर उसके पास रहन के तौर पर रखी हुई थी, यानी आपने कीमत अदा नहीं की और अनाज इससे लिया हुआ था। तो अनाज वगैरह दीगर चीज़ें पैसों से आप उधार के तौर पे ख़रीद सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। अगर कोई किस्तों पे कोई चीज़ लेता है, किस्तों पे कोई चीज़ अगर लेता है तो अग्रीमेंट में रहता है कि अगर 1 महीना नहीं बना तो अगले महीने उस महीने का थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा करके, यही सूद है। तो ऐसे और वही एग्रीमेंट सूद का एग्रीमेंट। वैसे एग्रीमेंट की हालत में अगर आप फिर भी जाके अगर हम किस्तों पे गाड़ी ले रहे हैं, हमारा इरादा तो नहीं है कि हम हर महीना दे रहे हैं, लेकिन एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर ये महीना नहीं बना तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा करके, तो ऐसी हालत में जाकर लेना दुरुस्त है। देखिए, गाड़ी की जब आपने बात की तो मामला अलग हो गया, मिसाल आपने जो दी वो मिसाल अलग हो जाती है। एक चीज़ होती है कि मालिक से डायरेक्ट ख़रीदना किस्त पे और उसकी एक किस्त मुकर्रर करना। जैसे आज के ज़माने में हिंदुस्तान के अंदर हमारा मामला मुसलमानों से भी होता है, गैर मुस्लिमों से भी होता है। गैर मुस्लिमों को हम नहीं समझा सकते हैं अपने उसूल को, और ना ही वो उसको कबूल करेंगे। उनको तो कमाना है, तो कमाने के एतबार से आपको बोलेंगे कि अगर आपने अपने किस्त को टाइम पे अदा नहीं किया तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पेनल्टी आपको देनी होगी। तो ये जो टाइम रखा जाता है, अगर आपने एग्रीमेंट उनसे किया है मालिक से किसी सामान की, तो आपके पास इतने पैसे होने ज़रूरी हैं कि आप वक्त से पहले उसकी अदायगी करते हैं। ये आपको यकीन होना चाहिए। अगर ये यकीन आपको नहीं है तो आप उस सामान का, आपके लिए वो सामान ख़रीदना जायज़ नहीं है, इसलिए कि आप अपने आप को सूद में डाल रहे हैं। ये एक सूरत हुई मालिक से डायरेक्ट ख़रीदने की। दूसरी सूरत जो आपने जिक्र की गाड़ी का, गाड़ियाँ जो ली जाती हैं उनके जो पैसे अदा किए जाते हैं वो बैंक को अदा किए जाते हैं, कंपनी को अदा नहीं किए जाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ किस्त आप किसको दे रहे हैं? बैंक को दे रहे हैं। इसलिए कि जब भी आप की किस्त बंद हो जाती है, अदायगी रुक जाती है, तो बैंक के अफराद आते हैं, आपकी गाड़ी को उठा कर ले जाते हैं। कंपनी से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। आप क्या यहाँ पे कर रहे हैं कि आप गाड़ी हकीकत में बैंक से ख़रीद रहे हैं, कंपनी से नहीं। बैंक के आपकी गाड़ी को कंपनी से ख़रीद रही है आपके नाम पे, और आप बैंक से ख़रीद रहे हैं। तो यहाँ आप गोया सूद का मामला मुकम्मल तौर पे कर रहे हैं, इसलिए कि बैंक से आप ख़रीद रहे हैं, तो सूद ही है ये।
تو یہاں پہ کمپنی سے لینے کا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ کی کمپنی سے ڈائریکٹ لینا ہے، اس کے بینک کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر درست ہے. اور وہاں پہ آپ ٹائم گزرنے سے پہلے ہی آپ کو ادا کرنا ہے. اگر یقین ہے تو آپ خریدیں، نہیں یقین ہے تو چھوڑ دیں. اور بینک کے جب بھی اس معاملے میں بینک کے داخل ہوگا تو وہاں پہ مکمل طور پہ حرام ہے، چاہے آپ وقت پہ ادا کریں چاہے وقت پہ ادا نہ کریں. یہاں پہ اس کے بعد جو معاملہ آتا ہے تجارت کے اصولوں میں سے، کرنسی ایک ملک کی دوسرے ملک کی کرنسی چینج ہو جاتی ہے، تو وہ ہر ڈفرینٹ جنس مانی جائے گی یا سارے ملکوں کی کرنسی ایک ہی جنس؟ نہیں، کرنسی ایک ملک کی ایک جنسی ہے. کرنسی ایک ملک کی، جیسے مثال کے طور پہ انڈین کرنسی ہے تو یہ ایک جنس سے مانی جائے گی. جس طریقے سے سونا ایک جنس سے ہے، چاندی ایک جنس سے ہے. ایک ملک کی کرنسی ایک جنس سے ہے. اب ایک ملک کی کرنسی کے مقابلے میں دوسرے ملک کی کرنسی ایک الگ جنس ہے. جیسے سونا ہے، اگر ہم اس کے چاندی کے بدلے بیچتے ہیں تو اس میں ڈفرینٹ رہتا ہے کلو میں. یہاں بھی تفاوت ہو جائے ایسے بھی ہاں، ایک ملک کی کرنسی اگر ہم دوسرے ملک کی کرنسی سے بیچتے ہیں تو وہاں کوئی بھی فرق ہو، کوئی بھی ریٹ ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. صرف وہاں پہ نقد ہونا چاہیے کرنسی کے معاملے میں بھی. یعنی ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ جائیں ایکسچینجر کے پاس اور اسے آپ اپنے انڈین روپے دے دیں اور وہ بولے کہ نہیں 1 گھنٹے کے بعد آنا یا 2 دن کے بعد آنا، میں چینج کر کے انتظام رکھتا ہوں. تو یہ صورت جائز نہیں. آپ جس وقت دیں اسی وقت لیں. اگر لیٹ کرتے ہیں تو یہ ربا النسیہ کے اندر داخل ہے، یہ حرام ہے. اس لیے کہ یدن بیدن کہا گیا، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان یدن بیدن. ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے، نقد ہونا چاہیے. تو اگر وہ کہتا ہے کہ آپ 1 گھنٹے کے بعد آئیں تو کہے ٹھیک ہے، آپ پیسے مجھے دیجیے، آپ انتظام کیجیے، میں 1 گھنٹے کے بعد آتا ہوں. 2 دن کے بعد ہے، آپ نے پیسے واپس لیں اور 2 دن کے بعد جائیں. فیوچر میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے. اس میں جو صورت رہتی ہے تاخیر کی، وہ صرف اتنی ہی تاخیر ہونی چاہیے جتنے میں اس پورے عمل کو مکمل کیا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ آن لائن اپنی کرنسی چینج کرتے ہیں تو آن لائن چینج کرنے میں ٹرانزیکشن میں جو ٹائم لگتا ہے صرف اتنا ہی لگنا چاہیے. تو اتنا اگر آپ کو لگتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر اس سے زائد ہو جاتا ہے تو پھر وہ ربا النسیہ کے اندر داخل ہے. ہاں، تھوڑا وقت ہی لے گا، وہ آپ سے تھوڑا وقت لے گا، اس لیے کہ وہ ایکسچینج ہو کے آنے میں، بینکوں کے ذریعے سے ٹرانزیکشن ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو اتنا ٹائم جو لگنا ہے وہ پورے عمل کا حصہ ہے. یعنی جیسے آپ دیتے ہیں ایکسچینجر کو، ہاتھ میں دیتے ہیں تو گنتا ہے، گننے کے پاس اپنے پاس رکھتا ہے، پھر دوسری کرنسی اٹھاتا ہے، اس سے گنتا ہے، پھر آپ کو دیتا ہے. تو یہ ٹائم تو لگتا ہے اتنا، ویسے ہی اس کے اندر بھی ٹائم لگتا ہے. تو وہ قبض پھر مجلس ہی ہے، ایک ہی مجلس کے اندر ہی لینا ہے، اس میں فرق نہیں ہے. نوٹ بندی کے بعد اگر اس طرح معاملہ یہ پھر ہونے والی ہے. 2000 کی نوٹ بندی ہو گئی، میں اس کو خرید لیا، عام مال سمجھ کر کے، اپنے وہ نوٹ نہیں رہتے، ٹھیک ہے، 500 روپये میں دے دو، 2000 دے دو. نوٹ بندی کے بعد کیونکہ وہ نوٹ نہیں رہتے، نوٹ بندی کے بعد اس کی ویلیو ختم ہو گئی، اسی لیے اس میں ثمنیت کی جو شرط لگائی گئی تھی، وہ ثمنیت جو کہی جاتی ہے، قیمت، ویلیو جس کو کہا جاتا ہے. تو ویلیو جو ہوتی ہے، جب تک ویلیو ہے تب تک اس کو وہ کرنسی ہے. اب جو کرنسی بند ہو چکی ہے وہ آج کرنسی کہلائے گی ہی نہیں، وہ کرنسی تھی، ختم ہو گئی. اب وہ سوائے ایک کاغذ کے نوٹ کے کچھ بھی نہیں. تو جس طریقے سے آپ دکان پہ جاتے ہیں اور پرنٹ کرنے کے لیے A4 سائز کے کاغذات خریدتے ہیں، بالکل ایسے جیسے آپ کاپیاں خریدتے ہیں، ایسے نوٹ بک کی طرف ہو جائے گی. آگے میں اس کو لے جا کے 1000 روپये میں سے لے کر بیچ سکتے ہیں، کسی بھی قیمت میں اسے بیچ سکتے ہیں، آپ کسی بھی قیمت میں اسے خرید سکتے ہیں. جو بینک میں پیسے رکھے جاتے ہیں تو اس کا انٹرسٹ جو آتا ہے، جو بینک میں پیسے رکھے جاتے ہیں اس کے انٹرسٹ کو ہم کیا کریں. اور دوسرا سوال یہ کہ کیا ہم بینک میں پیسے رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ سود ہی میں وہ استعمال وغیرہ کرتے ہیں، دوسروں کو نہیں کر سکتے. دیکھیے، بینکوں کے اندر پیسہ رکھنا آپ کی مجبوری ہے، یہ آپ کی مجبوری ہے.
ہندوستان کے اندر جو بینک ہیں وہ سب کے سب سودی ہیں، غیر اسلامی بینک ہیں، اور مجبوری کی کیفیت میں جتنی آپ کی مجبوری ہے اتنا ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں دو قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ مجبوریاں حرام چیزوں کو حلال قرار دیتی ہیں۔ تو مجبوری کی صورت میں چونکہ آپ گھر پہ پیسے رکھیں گے تو چوری ہو جائے گی، اور آج کے وقت میں اگر آپ گھر پہ پیسے رکھتے ہیں اور ریٹ پڑتی ہے تو آپ کے سارے پیسے ختم ہو جائیں گے، چاہے آپ نے اپنے ہی محنت سے کیوں نہ کمائے ہوں۔ تو آپ آج مجبوری ہے کہ آپ بینکوں کے اندر ہی پیسے رکھیں، بینکوں کے ذریعے سے ہی ٹرانزیکشن کریں، تاکہ آپ اسے شو کر سکیں کہ میں نے اتنا خریدا، اتنا بیچا، میرا یہ بزنس چل رہا ہے اور حکومت کی نگاہ میں قانونی طور پہ ہو۔ تو یہ آپ کی مجبوری ہے، تو اس مجبوری میں آپ بینکوں میں پیسہ رکھ سکتے ہیں، بینکوں کے ذریعے سے ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے جائز ہیں۔ لیکن دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ الضرورہ تقدر بقدرها، کہ جو مجبوری ہے تو جتنی مجبوری ہے اتنا ہی آپ استعمال کریں گے۔ اور یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر کوئی شخص انتہائی بھوک کے عالم میں مردہ کو کھا لیتا ہے، غیر متجانف لإثم، گناہ کی طرف مائل ہوتے ہوئے نہیں، دوسری آیت میں ہے غیر باغ ولا عاد، نہ حد سے تجاوز کرتا ہے اور نہ ہی اسے خواہش ہے، یعنی اس کو حرام ہی سمجھتا ہے، اس کی میں رغبت بھی نہیں ہے، اور جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت استعمال کرتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہاں پہ اس کے لیے صرف اتنا ہی کھانا جائز ہے مردار میں سے جس سے وہ اپنی جان بچا سکے۔ تو ایسے ہی آپ کو بینک سے اتنا ہی فائدہ اٹھانا ہے جتنا آپ کی مجبوری ہے، مجبوری سے اوپر جو چیز ہے وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اب مجبوری آپ کی یہ ہے کہ بینکوں میں آپ پیسے رکھیں، بینکوں کے ذریعے سے ٹرانزیکشن کریں، یہ ساری چیزیں آپ کی مجبوری ہیں۔ اب بینکوں کے اندر جو سود آتا ہے اس سود کو کھانا، نکال کے کھانا، یہ آپ کی مجبوری نہیں ہے، یہ آپ کی مجبوری نہیں ہے، تو اس کو آپ خود نہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ان پیسوں کا کیا کیا جائے گا؟ پیسے ہیں، لیکن اس کا کیا کیا جائے گا؟ اصلی چیز یہ ہے، ان پیسوں کو ایسی جگہ پہ خرچ کیا جائے گا جو مجبوری کی کیفیت ہو، اس لیے کہ حرام مجبوری کی حالت میں حلال ہوتا ہے، تو یہ حرام پیسہ بھی ایسے ہی مجبور شخص کے لیے حلال ہوگا جو مردار کھا سکتا ہے، یعنی مجبوری کی کیفیت میں حرام لے سکتا ہے۔ اب کون سے شخص ہیں؟ اگر آپ ڈھونڈیں گے تو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی آپ کو، جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو کینسر پیشنٹ ہیں، غریب ہیں، اب اس کے علاج کے لیے وہ مرنے والا ہے، اور وہ بھی جو بھوک سے مرنے والا ہے، دونوں ایک طریقے سے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ اس کے علاج کے لیے پیسے دیں گے، سود کے پیسے اس کے علاج کے لیے دیے جائیں۔ ایسے ہی کوئی بھی مریض ہو جو غریب ہے، جس کے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں اور زکوٰۃ کے پیسوں سے بھی اس کا علاج مکمل طور پہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو آپ سود کے پیسے اسے دیں گے، تو اس طریقے سے اس کا علاج کیا جائے گا۔ تو ہر وہ شخص جو انتہائی بھوک کے عالم میں ہو، عام مساکین میں نہیں، عام مساکین کو نہیں، یہاں مجبور شخص کو دیا جائے گا، عام مساکین کے لیے زکوٰۃ کا دروازہ کھلا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے بعد بھی اس کی ضرورت نہیں پوری ہو پا رہی ہے، یا لوگ زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو وہاں پہ وہ دیا جائے گا۔ ایسے ہی بات پتا نہیں وہ چیز میرے لیے حرام ہے، دوسروں کے لیے حرام نہیں ہے، آپ فقراء کو بھی شاید کر دیں، وغیرہ پتہ نہیں یاد آ رہا ہے، وہ آپ کے لیے حرام ہے، آپ استعمال نہیں کریں، جو چیز آپ کے لیے وہ دوسروں کے لیے حرام نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سود کے جو پیسے بینک میں آتے ہیں وہ کس کے پیسے ہوتے ہیں؟ نہیں، آپ کے اپنے پیسے ہوتے ہیں، جب آپ کے پیسے نہیں ہیں تو آپ کے لیے کیسے حرام ہوئے؟ وہ تو ایک حرام مال ہے، ایک حرام مال ہے، نہ آپ نے اسے کمایا ہے نہ آپ کا وہ ہے، لیکن چونکہ آپ کے تصرف میں آ گیا ہے اس لیے آپ کو اسے خرچ کرنا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک چور کہیں سے چوری کر کے بھاگ رہا ہے، اور وہ بھاگتے بھاگتے آپ کے گھر میں پیسے پھینک دیتا ہے اور نکل جاتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟
یہ کہیں گے کہ میرے لیے حرام نہیں، میرے لیے حرام ہے، دوسروں کے لیے حرام نہیں ہے. اس مال کی کیفیت ہی یہی ہے کہ وہ حرام ہے. اس کا مال کی کیفیت ہی یہی ہے کہ وہ حرام ہے. جب ہم مردار کی بات کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ مردار ہماری ملکیت کا ہو، کسی بھی کی ملکیت کا ہو. تو اصل دیکھا جائے گا کہ مال حلال ہے یا حرام ہے. جو ہمارے لیے حرام ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے حرام ہے، اور جو ہمارے لیے حلال ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے حلال ہے. صرف زکوٰۃ کے معاملے میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. زکوٰۃ کے معاملے میں اس لیے کہ زکوٰۃ ہمارے لیے حرام ہے اور فقیر کے لیے حلال ہے. وہاں پہ ہماری کیفیت کے اعتبار سے حکم تبدیل ہو جاتا ہے. یہاں نہیں، یہاں تو فقیر کے لیے بھی وہ حرام مال حرام ہی ہے. ورنہ ہم کہیں گے کہ فقیر کے لیے جائز ہے کہ وہ چوری کرے، ہم یہی کہیں گے فقیر کے لیے جائز ہے کہ وہ چوری کرے، ہمارے لیے حرام ہے کہ ہم چوری کریں. لیکن یہاں وہ کیفیت نہیں ہے. یہاں کیفیت یہ ہے کہ حرام مال ہے، ہمارے لیے بھی حرام ہے، فقیر کے لیے بھی حرام ہے. اس میں بہت سارے اقوال ہیں، 5 اقوال ہیں اس سلسلے میں. میں آپ کو بتا دوں، میں سارے اقوال کو نہیں ذکر کرتا ہوں. اور حد تو یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ سود کے پیسے مسجد میں بھی خرچ کر سکتے ہیں. آپ سنیں گے تو بہت سارے جو ہے فتویٰ دینے والے یہ بھی فتویٰ دیں گے کہ آپ سود کے پیسے مسجد میں دے سکتے ہیں. یہ سب سے ادنا قول ہے جو مسجد میں خرچ کرنے کی بات کہی جاتی ہے، یہ سب سے ادنا قول ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر قول کو لیا جائے، جو صحیح ہے اسے لیا جائے گا. تو فقیروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقات کا باب کھولا ہے، قرآن کریم کے لیے اندر موجود ہے. تو وہاں ان کے لیے اجازت موجود ہے، وہ اپنے ضرورت کو وہاں سے پوری کریں. ہاں پھر اگر وہ مجبوری کی کیفیت میں آ جاتے ہیں تو یہاں سود کا پیسہ ان کے لیے حلال ہو جاتا ہے. ہندوستان کے اندر ایک اور کیفیت ہے جس میں سود کے پیسے کو خرچ کرنا کبھی کبھی ہم کہیں گے کہ ضروری ہو جاتا ہے. ضروری ہونے کا مطلب یہ کہ دوسری جگہوں پہ خرچ کرنے کے بجائے اس جگہ پہ خرچ کیا جائے. جیسے مسلم جو نوجوان ہیں جنہیں بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیا جاتا ہے، ایسے جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیا جاتا ہے. اب ان کے لیے وکیل مقرر کرنا اور پھر ان کی پیروی کرنا، مقدمات لڑنے اور ججوں کو اور ساتھ ہی ساتھ جو وکلاء ہیں ان کو رشوت دینا، یہ ساری مراحل ہندوستان کے اندر طے ہوتے ہیں اور اس میں ایک لمبی رقم خرچ ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ نوجوان کسی ایسے گھر سے تعلق رکھتا ہو جو فیس افورڈ نہیں کر سکتے ہوں یا سارے مقدمات کو لڑ نہیں سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو چیز ہے وہ یہ کہ چونکہ جھوٹے مقدمات میں پھنسایا گیا ہے، صحیح مقدمات میں نہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیں. صحیح مقدمات کا مطلب ایک شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے، حقیقت میں قتل کیے ہوئے، تو آپ اس کے مقدمات کے لیے سود کے پیسے نہیں ڈالیں گے، وہ اپنا جرم جھیلے. لیکن جنہیں جھوٹے مقدمات میں پھنسایا گیا ہے ان کے لیے اس طرح کے پیسے خرچ کیے جائیں، اس لیے کہ حرام کو رشوت یعنی حرام جگہ پہ خرچ کر دیا جائے. اس طریقے سے خرچ کر کے انہیں چھڑایا جائے تاکہ امت کا فائدہ ہو. یہ اجتماعی چیز ہے. تو اجتماعیت کو مقدم کیا جائے گا انفرادیت پہ ہمیشہ، اور امت کے مسائل کو حل پہلے کیا جائے گا، کسی شخص کے فردی مسئلے کو بعد میں حل کیا جائے گا. ایسے آپ لوگ سوال کریں گے تو پھر یہ اصول نہیں پورے ہوں گے. آپ کا آخری ہے، لوگوں کا نہیں ہے. تو بینک میں جب پیسے جمع کرتے ہیں تو اس پر انٹرسٹ آتا ہے، لیکن وہ پیسے ایسے ہیں کہ کچھ وقت تک یوز نہیں ہوگا، سمجھے 1 سال تک. اور اسی طرح ایک یہ آتا ہے کانسیپٹ پی ایف کا، پروویڈنٹ فنڈ. جو لوگ کمپنی میں کام کرتے ہیں ان کے کچھ پیسے کیا کرتے ہیں سالانہ ایک کھاتے میں جمع کرتے ہیں اور اس میں بھی سود لگتے رہتا ہے. اب کچھ لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ وہ پیسے وہاں نہیں رکھنا ہے، فوراً جیسے بھی آئے آپ اسے نکالیں. اور کچھ لوگوں کا یہ رائے رہتا ہے کہ چھوڑ دیں، کچھ وقت تک ہمارے پاس پیسے جم جائیں گے تب وہ نکال دیں. تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ پیسوں کو وہیں پر رکھنا چاہیے یا پھر اس کو نکالیں تاکہ سود نہ بڑھے؟ وہ اس پر وہ سود تو نہیں آئیں گے لیکن پھر بھی وہ بڑھتے رہے گا وہ اماؤنٹ. سود کا اماؤنٹ بڑھتا رہے گا، آپ نکالیں نہ نکالیں، دونوں صورتوں میں سود کے پیسے بڑھتے رہیں گے. آپ نکال کے اپنے پاس رکھیں یا آپ اپنے اکاؤنٹ میں جیسے اپنے پیسے رکھے ویسے وہ پیسے رکھے رہیں، دونوں صورتوں میں وہ سود کے ہی پیسے ہوں گے.
آپ اپنے پاس نکال کے بھی رکھتے ہیں تو نکال کے رکھنے کی صورت میں بھی اسے الگ رکھنا ہے اور اس پہ بڑے الفاظ میں لکھ دینا ہے کہ سود ہے، صاف لکھ دیں تاکہ ایسا نہ سمجھے کہ آپ حلال سمجھ لیں اسے۔ اس میں ہمارے اصل پیسے رہتے ہیں، جیسے کہ 2000 سمجھے ہمارے رہیں گے، آپ پی ایف کی بات میں جائیں گے تو وہاں پہ رہیں گے، ہاں یہ اور آپ کے اگر اکاؤنٹ میں آتے ہیں تو وہاں بھی آپ کے رہتے ہیں، دونوں جگہوں پہ رہتے ہیں۔ تو جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ سود کے جو پیسے ہیں وہ چاہے آپ اکاؤنٹ میں چھوڑیں یا آپ نکال کے اپنے پاس رکھیں، دونوں کا حکم ایک ہے، دونوں کا حکم ایک ہے۔ اگر ضرورت ہے کہ کوئی مجبور شخص ہے جس کو دینا ہے تو آپ اپنے پاس بھی رکھے ہوئے ہیں تو اسے دیں، اور نہیں ہے تو بینک سے نکال کے اسے دے دیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہ جیسے آپ کا پیسہ گھر کے اندر رہتا ہے، بینک کے اندر رہتا ہے، ایسے آپ کا سود بینک کے اندر ہے اور گھر کے اندر ہے۔ پی ایف کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے۔ پی ایف جب آپ کو ملتی ہے تو اس کے ساتھ سود کے پیسے ہی ملتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سود کے پیسے کتنے ہیں، وہ الگ کر دیجیے۔ جو آپ کے اپنے پیسے ہیں، صاف پیسے ہیں، اسے الگ کر دیجیے، آپ اپنا استعمال کریں۔ جیسے بینک سے نکالتے ہیں تو اپنا استعمال کرتے ہیں، ایسے اپنی پی ایف کو استعمال کیجیے۔ سود کے پیسے ہیں تو سود کے پیسے اپنی جگہ پہ خرچ کر دیجیے۔ اور سالہ جیسے کہ ماہانہ نکال سکتے ہیں اس کو، آپ کو اجازت ہے، مکمل اجازت ہے اپنے پیسوں کی سال طرح۔ تک بھی چھوڑ دوں، اگر وہ سال تک بھی چھوڑ دوں اس کے بعد میں نکالوں میرے خود کے صرف اصل پیسے، تب کیا کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہاں گنجائش ہے کہ مہینے کو کاٹ لے سکتے ہیں، وہاں سود ڈال لے سکتے ہیں، مہینے کو نکال لے سکتے ہیں، وہاں رکھنے اور کوئی مجبوری نہیں ہے استعمال رکھنے کی، کرنے کے لیے نہیں چھوڑ، یعنی وہ استعمال آپ کے نکالنے کی ان کے پاس گنجائش ہے کہ ہر مہینہ کاٹ لے سکتے ہیں، پیسے وہاں نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن دیکھیے، مجبوری بھی نہیں ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے جیسے کہ بینک میں ہی رکھنا ہے، پیسے کو پیسے ہو گئے، گورنمنٹ سے بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں رہتا، آپ نکال لیں استعمال کر لیں، مشکل ہے۔ لیکن جب آپ اس پر رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ سود بڑھتا ہی رہے گا، تو ایسی صورت میں پیسے وہاں پر رکھنا صحیح ہے۔ آپ کے اپنے پیسے، آپ کے اپنے پیسے مجبوری ہو تو بینکوں میں رکھیں، مجبوری نہیں ہے تو اپنے پاس رکھیں تاکہ سود اس پہ نہ آئے۔ یہ اصل ہے۔ ہم بینکوں کی بات کب کرتے ہیں؟ جب ہمارے پاس مجبوری ہو۔ جب ہمارے پاس مجبوری نہیں ہے تو ہم اسے نکال لیں اور نکال کے اپنے پاس رکھیں۔ لیکن اگر آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، کہیں ریڈ نہ پڑ جائے تو پھر ڈالیں آپ۔ تو وہ ساری چیزیں آپ اپنی مصلحت کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہندوستانی قانون کو بھی جانتے ہیں، دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ پہ کیجیے، اس میں آپ کو اختیار ہے۔ چلیے آخری سوال کے بعد منتقل ہوتے ہیں ہم۔ تجارت کے اصول و ضوابط میں سے ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ احتکار نہ پائے جائے۔ احتکار کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اسٹور کر لیا جائے اور اسٹور کرنے کے بعد مارکیٹ میں وہ چیز غائب کی جائے۔ جیسے آج کل بہت ساری صورتوں میں کبھی ٹماٹر کا مسئلہ آتا ہے، کبھی پیاز کا مسئلہ آتا ہے، تو یہ انداز جب اختیار کیا جاتا ہے تو اس میں لوگوں کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ ظلم کی صورت ہے کہ لوگوں کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھایا جائے۔ تو سامان موجود ہے لیکن اس کو اسٹور کر کے رکھ لیا جاتا ہے کہ چلیے لوگ مجبور ہوں گے تو زیادہ ریٹ میں خریدیں گے۔ ایک الگ چیز ہوتی ہے، دو صورتیں اس میں ہوتی ہیں، دونوں کو مکس نہ کیا جائے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی سامان جب مارکیٹ میں زیادہ اترتا ہے تو اس کا ریٹ کم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں آلو جب زیادہ آئے گا تو ریٹ کم ہو جائے گا، آم شروع میں آتا ہے تو ریٹ زیادہ ہوتا ہے، پھر جب زیادہ ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر تو ریٹ کم ہوتا ہے، پھر جاتے جاتے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ طبیعت ہے، یہ طبیعی چیز ہے، یہ نیچرل چیز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ احتکار ہے۔ لیکن احتکار کیا ہے کہ آپ پوری مارکیٹ سے سارے سامان کو غائب کر لیں، یا پورا اسٹور آپ کے یہاں ہی سے جا رہا ہے، آپ ہی پوری مارکیٹ میں ڈالنے والے ہیں، آپ روک لیں۔ اب لوگ پریشان ہیں، پیاز نہیں آ رہی ہے، پیاز نہیں آ رہی ہے، پھر اچانک آپ تھوڑا تھوڑا کر کے نکالے، لوگ ٹوٹے پڑے ہیں، جتنے میں بیچ رہے ہیں اتنے میں لوگ خرید رہے ہیں۔ تو یہ احتکار ہے، یعنی لوگوں کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ احتکار ہے۔
اور اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یحتقر الا خاطی، کہ صرف خطا کار ہی لوگ احتکار کر سکتے ہیں۔ اور خطا کار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر خطا کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے خاطی کا، وہ فرعون اور حامان کے تعلق سے، ان فرعون و حامان وقومہما کانوا خاطئین، کہ فرعون اور حامان اور ان دونوں کی قوم یہ لوگ غلطی پہ تھے۔ تو خاطی کا اتنا ہلکا مفہوم نہیں ہے کہ غلطی کرنے والا ہے، نہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یعنی ظالم تھے۔ وہاں پہ خاطی کا مطلب ظالم ہے، اور یہاں بھی خاطی کا مطلب یہی ہے کہ جو شخص ظالم ہوگا وہی سامان کو اسٹور کر کے لوگوں کا غلط فائدہ اٹھائے گا۔ تو یہ صورت بھی اسلامی تجارت سے خارج ہے۔ تو اسلامی تجارت کے اندر کوئی شخص اگر اس طریقے سے معاملہ کرتا ہے تو ناجائز طریقے سے کمائی کر رہا ہے، ناجائز طریقے سے اپنا بزنس کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اسلامی تجارت کے اصول میں سے یہ ہے کہ معاملہ بالکل صاف شفاف ہو، کسی بھی قسم کا جھوٹ نہ بولا جائے، جھوٹ بول کر پیسے نہ کمائے جائیں۔ اور یہ چیز مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے آج کے زمانے میں، یعنی ایک پھل فروش کے پاس بھی جائیں گے تو جھوٹ بول کے ہی بیچتا ہے، جیسے ایسا نظر آتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر اس کا کاروبار آگے ہی نہیں بڑھے گا۔ اور اسی کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان التجار یبعثون یوم القیامۃ فجارا الا من اتقى اللہ وبر وصدق، کہ جو تاجر ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو بزنس کرنے والے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، قیامت کے دن یہ لوگ فاجر کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، سوائے اس شخص کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور وہ سچ بولتا ہے، صاف بات کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا۔ تو جو شخص بالکل سچ بولتا ہے کہ ہاں میں نے حقیقت میں اتنے میں خریدا ہے، آپ کو لینا ہے لیجیے، نہیں لینا ہے نہ لیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے 50 میں خریدا اور سامنے والے کو بولتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اس کو جو ہے 80 میں خریدا تھا، تھوڑا سا منافع لے رہا ہوں، 5 روپے بڑھا کر آپ دے دیجیے۔ آپ جائیں کسی کے ہاں تو یہی بولتے ہیں، جبکہ آپ پیچھے گھوم کے دیکھیں گے تو مارکیٹ میں اس نے بہت کم ریٹ میں لیا ہوتا ہے، لیکن قسم کے ذریعے سے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے کہ 3 لوگ ہیں جن کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن ایسے لوگوں کے گناہوں کا معاف کر کے ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، اور ان کے لیے بہت ہی دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ ان میں سے جس کو ذکر کیا گیا ہے وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ، وہ شخص جو اپنے سامان کو جھوٹ بول کر بیچتا ہے، جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنے سامان کو بیچتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جانب نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ تو یہ تجارت کے اصول میں سے ہے کہ آدمی جھوٹ بول کر اپنا سامان نہ بیچے، بالکل صاف شفاف معاملہ ہو کہ میں حقیقت میں اگر اس سے پوچھا جاتا ہے تو بتائیں، نہیں تو وہاں پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے، یہ ریٹ ہے، آپ کو لینا ہے لے، نہیں لینا ہے نہ لیں۔ ریٹ میں ہمیں کمی کرنی ہے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم اس ریٹ میں یہاں تک کم کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ ہم بھی جو بیچ رہے ہیں وہ اسی لیے بیچ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ منافع حاصل ہو، اگر منافع حاصل نہیں ہوتا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن بیچنے والے کیا بولتے ہیں کہ میں ریٹ پر ہی دے رہا ہوں، کوئی منافع نہیں دے رہا ہوں۔ اگر ریٹ پہ کوئی شخص بیچتا ہے تو اس کا کاروبار چلے گا ہی نہیں، سب جھوٹ بولتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہوتی ہے اس کو، لیکن جھوٹ بول کر اپنے سامان کو بیچتا ہے تاکہ آپ مطمئن رہیں۔ ایسے ہی تجارت کے اصولوں میں سے اصل یہ ہے کہ آپ کی تجارت جس چیز کی ہے وہ شرعاً مباح ہو۔ یہ بہت اہم اصول ہے کہ آپ جس چیز کی تجارت کر رہے ہیں وہ تجارت شریعت کے اندر حلال ہو۔ یہ آپ کو تجارت کے اندر بھی، اور شیئر مارکیٹ میں بھی یہی چیز ہے کہ آپ جب بھی شیئر کسی کمپنی کا خریدتے ہیں تو اس میں ایک شرط یہ ہے، یہ نہ دیکھیں کہ صرف یہی بیان کیا گیا بلکہ اور بھی صورتیں موجود ہیں اس کے حرام ہونے کی، اس میں ایک شرط یہ بھی ہے
کہ جس کمپنی کا آپ شیئر لے رہے ہیں اس کمپنی کا سامان جو بناتی ہو یا بیچتی ہو وہ حلال ہونا چاہیے شرعی طور پہ. تو آپ کا بزنس بھی جس چیز کا ہو وہ حلال ہو. اگر اس کے اندر حرام بزنس ہے تو آپ چاہے اسلامی طریقے کو اپنائیں آپ کا بزنس حرام قرار پائے گا. تو دو چیزیں اس کے اندر بہت اہم ہیں. پہلی چیز یہ کہ طریقہ اسلامی ہونا چاہیے بزنس کا، اور دوسری چیز یہ کہ سامان حلال ہونا چاہیے شرعی طور پہ. ایک آخری تجارت کے اصول میں سے ایک آخری اور بھی اصول ہیں لیکن یہ اہم اصول ذکر کیے جا رہے ہیں. تجارت کے اصول میں سے ایک آخری اصول یہاں پہ ذکر کروں گا، وہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے سامان کو بہت مہنگا نہ کرے. اتنا مہنگا نہ کرے کہ مسلمان خرید نہ سکے اور مسلمانوں کی مجبوریوں کا، ان کی ضرورت کا غلط فائدہ اٹھائے. آج یہ چیز مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، غیر مسلموں کے یہاں نہیں پائی جاتی ہے. مثال اگر دیکھنی ہو تو عید کے موقع پہ دیکھ لیں. عید کے موقع پہ جو ہمارا اصل تہوار ہے، اس موقع پہ اگر آپ دیکھیں گے تو جو عام دنوں میں ریٹ ہے اس ریٹ سے کئی گنا زیادہ آپ سے لیا جاتا ہے. یعنی ایک مسلمان ہی آپ سے مسلمانوں کی مجبوری کا، ان کی ضرورت کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہ چیز حرام ہے. اور وہیں برعکس سے آپ دیکھیے تو دیوالی کے موقع پہ آفر موجود رہتی ہے، اور بھی ان کے تہواروں کے موقع پہ آفر موجود ہوتی ہے، چاہے وہ عیسائیوں کا تہوار ہو، چاہے ہندوؤں کا تہوار ہو، چاہے کسی بھی دھرم کا تہوار ہو، ان کے ہاں آفر لگائی جاتی ہے باقاعدہ. اور اسی آفر سے مسلمان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. کسی کو موبائل خریدنا ہے تو دیوالی کے موقع سے خریدتا ہے، کسی کو گاڑی خریدنی ہے تو دیوالی کے موقع سے خریدتا ہے، کہ بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. اور وہیں پہ آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی عید کے موقع سے اگر مسلمان خریدنے جاتا ہے تو جو چیز سے 2000 میں لینی ہے اسے 3 سے 4000 میں پاتا ہے. تو بالکل برعکس معاملہ ہے. وہ اپنے تہواروں میں اپنے دھرم والوں کی رعایت کرتے ہیں، ہم اپنے تہواروں میں اپنے دھرم والوں سے لوٹتے ہیں. تعجب ہے. جو اصل ہمارے یہاں ہے، تعاون کا جو جذبہ اور آپسی ہمدردی، مسلمانوں کو ایک عمارت کی طرح قرار دیا گیا ہے، مسلمانوں کے درد کو محسوس کرنے کی ضرورت کی دی ہے. یعنی آپ دیکھیں عید کے موقع پہ جو غریب خاندان ہیں وہ بھی خوشی میں شریک ہونا چاہتے ہیں. آپ 2000 کے بجائے 4000 کریں گے تو جو ان کے خریدنے کی وسعت تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اس طریقے سے مجبوری میں اپنے بچوں کو جیسے تیسے عید کراتے ہیں. یعنی آپ ان کی خوشیاں بھی چھین لیتے ہیں اس خوشی کے موقع پہ، اور آپ پہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. خوشیاں چھین کے آپ خوش ہوتے ہیں، جبکہ وہاں پہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آخری وقت تک وہ ایک مسکین کے کھانے کا انتظام کرنا. فطرہ آپ ادا کرتے ہیں، بالکل نماز سے پہلے تک افضل قرار دیا گیا ہے، تاکہ کوئی خاندان، کوئی گھر غریب اس صورت میں نہ رہے کہ اسے کھانے کے اس دن کھانے کے لالے. اور رمضان کے اندر آپ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں تاکہ اس کی ضرورت مکمل ہو جائے. یہ سب اسلام کا نظام ہے تاکہ ہر خوشی میں ہر مسلمان شریک ہو. عید الاضحیٰ کے موقع پہ دیکھیے، قربانی کے بعد آپ پہ اپنے جانوروں کو صدقے کے طور پہ اپنے گوشت کو دیتے ہیں مسلمانوں کے تعاون کے طور پہ، لیکن اس سے پہلے آپ لوٹ لیتے ہیں. تو پہلے ہی وہ غم میں ہیں، اس کے بعد آپ اسے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ آپ اسے خوش رہنے دیں، ریٹ کم کریں، اور آفر جس طریقے سے کم از کم ہم اچھی چیزوں کو، ہمارے یہاں وہ چیزیں موجود ہیں لیکن ہمارے اچھے اخلاق کو، آداب کو اگر غیر مسلم اپنائے ہوئے تو انہی کے ذریعے سے ہم سیکھنے اپنے آداب کو. ان کے یہاں اس موقع پہ جو آفر ہوتی ہے ہم کم از کم اسی کی رعایت کر لیں کہ وہ اپنے دھرم والوں کی رعایت کرتے ہیں، ہم اپنے دھرم والوں کے، اپنے دین والوں کی رعایت کریں. تو اتنا اگر ہم سیکھ لیتے ہیں تو ہم کامیاب تاجر ہو جائیں گے. اس لیے کہ تجارت کے آداب میں سے، اس کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے. جو قرضدار ہیں، جن کے پاس پیسے کم ہیں، ان کے ساتھ رعایت کی جائے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ اس کے یہاں جب کوئی شخص سے سامان خریدنے آتا تھا اور فقیر یا
ادائیگی میں اسے پریشانی ہوتی تھی تو اپنے پاس موجود لڑکے سے کہتا تھا کہ دیکھو اگر کوئی ایسا ہے جس کے پاس سے دینے کی استطاعت نہیں تو اسے معاف کر دینا، اسے چھوڑ دینا، پیسے نہیں دینا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ حدیث کے اندر ہے کہ فتجاوز اللہ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اتنی بڑی چیز ہے، اتنا بڑا ادب ہمیں سکھلایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کے آداب کو ہم بھول جاتے ہیں، اور پیسے کمانے کی ہوس میں ہم ان ساری آداب کو، سارے لحاظ کو، سب کچھ بھول کر ظلم کر بیٹھتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ۔ اب اس کا نتیجہ جہاں پہ آپ ایک طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاف کرنے والے کو اللہ معاف کرتا ہے، وہیں پہ معاف نہ کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سزا دے گا۔ تو دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ یہ تجارت کے چند آداب تھے، میں چاہ رہا تھا کہ اور بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، لیکن سوالات آپ لوگوں کے پاس ہیں۔ ابھی کچھ باتیں تھیں جو بینکنگ سے متعلق تھی، لیکن چونکہ فقہ التجارہ کے اصل اور اصول ہم نے بیان کر لیے ہیں، اس لیے درس کا حق تو ادا ہو گیا، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ فقہ التجارہ اتنے کم میں محصور ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو سوالات آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں وہ سوالات آپ لوگ پیش کریں، تو انشاءاللہ اس کے مطابق جواب دیا جائے۔